ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ ایکس وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سلیم یاؤس نے غالباً جب مملوکوں پہ حملہ کیا تو اس سے پہلے افریقہ والے کہا کرتے تھے کہ ہم نے بندوقوں سے نہیں لڑنا، یہ ہم جو ہے تلواروں سے بہتر لڑ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ایک وقت آیا جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو مقابلہ نہیں کر سکے۔ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکس پر پابندی لگانی ہے، سوشل میڈیا پر لگانی ہے، وہ بیسیکلی سوسائٹی کو پیچھے رکھنا چاہ رہے ہیں پوری ہیومن ریس سے، کہ باقی دنیا ان پر پاؤں رکھ کر گزر جائے۔ صرف یوکرین وار نے پوری ویسٹ کی اکانومی جو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ انگلینڈ میں دہائیوں کے بعد کھانا مہنگا ہوا ہے۔ رشیا جس کے اوپر 16,000 سے زیادہ پابندیاں ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو روک نہیں پا رہے۔ مڈل ایسٹ میں آپ نے فلسطین کو اگنور کر کے جو بھی کریں گے وہ تباہی لے کے آئے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر تھرڈ پاور انٹروین نہیں کرتی تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ جنگ ختم نہیں ہوگی تو پوری مسلم ورلڈ میں ریڈیکلزم پھیلے گا۔ پاکستان کے بارے میں میری سوچ ہے یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہیٹ اکانومی کو ختم نہیں کرتے۔ آپ نے کھل کر یہ پوری سوسائٹی کو بتایا ہے کہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم نے ایک عدم اعتماد لے کر آنا تھا اور اس ملک کی اکانومی کو اور تباہی کرنی تھی، تو وہ ہم نے کر لی۔ ہسٹری کو پڑھنے کے بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ بیسیکلی ہسٹری کا اگر کوئی فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ فیوچر پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پسندیدہ فلم اور کتاب کون سی ہے؟ مرٹن رسل کی ایک بک ہے فیکٹ اینڈ فکشنز، اور بہت اچھی کتاب ہے، وہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ ایک فلم ہے جس کا میں نے جو ہے ٹرانسکرپٹ نکلوایا، وہ فلم تھی ٹرائے، بڑی شاندار مووی تھی۔ جاپان میں 40,000 $40,000 ماؤں کو دینے کی آفرز ہوتی ہیں کہ آپ بچہ پیدا کریں۔ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ پریڈکٹ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی پاکستان میں کب تک ختم ہو جائے گی؟ انفارچونیٹلی اس کا قریب کوئی چانس نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میری خوشبختی ہے، فیصل وڑائچ صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے پروڈیوسر بھی رہے، دیکھو سنو جانو کہ روح رواں، اور پاکستان میں ایک نیا کانسیپٹ دینے والے۔ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ فیڈ بیک مجھے بھی ملتا ہے کہ جی جب آپ کی ویڈیو دیکھی وہاں پر دیکھی، اور ہم تو CSS کی تیاری وہاں سے کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، تاریخ کے بارے میں آپ نے جاننا ہو، اس سے بہتر پلیٹ فارم پاکستان میں نہیں ہے۔ تو آج ان سے بہت سی باتیں کریں گے، ملک کے حالات پر بھی بات کریں گے، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کی ذات کے بارے میں، ڈیجیٹل میڈیا پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سب پر بات ہوگی۔ تو ملتے ہیں فیصل وڑائچ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں آپ جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں اس لحاظ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے تب اس میں آ کر ایسا موضوع یا ایسی دنیا کا انتخاب کیا جہاں بہت کم لوگ اس حوالے سے جا رہے تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ہسٹری کا۔ اب بات یہ ہو رہی ہے آج اگر فیوچر کی، تو اس میں ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ ایکس، ٹویٹر جس کو عام طور پر لوگ جانتے تھے، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، قدغنیں لگانے کی، فائر وال کی بات ہو رہی ہے، تمام جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کرنے کی ابھی ایک آئی بھی تھی سجیشن پنجاب حکومت کی طرف سے کہ بند ہی کر دیں کچھ دنوں کے لیے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ چیک بھی کرنا ہے ہم نے کہ اگر مکمل بند کر دیں تو کیا ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو ہم لوگ جو ڈرتے ہیں چیزوں سے، وہ پھر تاریخ کا حصہ ہی بن کے رہ جاتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے سلیم یاؤس نے غالباً جب مملوکوں پہ حملہ کیا اور افریقہ میں، تو اس سے پہلے افریقہ والے کہا کرتے تھے کہ ہم نے بندوقوں سے نہیں لڑنا، بندوق ایک غیر اسلامی ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم جو ہے تلواروں سے بہتر لڑ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ایک وقت آیا جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے، نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کو سیکھے نہیں تھے، اس کے اندر اپ گریڈ نہیں ہو سکے، تو وہ پھر ختم ہو گئے۔ پھر ترکوں کی جو تھی خلافت وہ افریقہ تک قائم ہوئی اور پھر صدیوں قائم رہی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی قوم نئی چیزوں سے خوفزدہ ہوتی ہے، انہیں سیکھتی نہیں ہے اور اپنے سوشل سٹرکچر کا، اپنی سوسائٹی کا حصہ نہیں بناتی، وہ پھر اس کو سیکھ نہیں پاتی، اس میں اپ گریڈ نہیں ہو پاتی۔ اب اس وقت دنیا میں جو تبدیلیاں بڑی آ رہی ہیں، ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا ظاہر ہے اس کا کیریئر ہے بہت بڑا۔ ان چیزوں سے اپنی سوسائٹی کو اپ گریڈ ساتھ نہیں کریں گے تو 50 سال بعد یہ بہت بڑا فرق ہوگا۔ جیسے آج شمالی کوریا نے اپنے لوگوں کو دنیا سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، تو آج وہ دنیا کے ساتھ مکس ہونا چاہیں تو ان کو بہت سال لگیں گے، کئی برس لگیں گے اگر زبردست طریقے سے بھی کوشش کی جائے۔ ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کو اکٹھے ہوئے 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، 34-35 سال ہو گئے، لیکن آج بھی
ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی میں آپ اگر رات کا میپ دیکھیں نا نائٹ کا، تو اس میں فرق ہوتا ہے. ویسٹ جرمنی آج بھی زیادہ جو ہے ڈیولپ ہے، اور آپ اگر بہت باریکی سے جا کر دیکھیں تو ان کے رویوں میں بھی تھوڑا بہت فرق آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ چند دہائیوں ایک حصہ سوویت روس کے ساتھ رہا اور ایک ویسٹ کے ساتھ رہا. اسی طرح آپ نے پہلے جیسے یاد کرایا تھا، آپ جانتے ہیں ہسٹری ہر طالب علم کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک دور میں، اور جب مسلمان کہنے سے میری مراد ہے ترک، انہوں نے پرنٹنگ پریس کو بہت لیٹ اڈاپٹ کیا، انڈسٹریلائزیشن کو بہت لیٹ اڈاپٹ کیا. آخر کرنا پڑا، لیکن تب تک وہ یورپ کا مرد بیمار بن چکے تھے، بہت پیچھے رہ گئے تھے. اور پھر وہ فرق ان سے پورا نہیں ہو پایا. اپنی تمام بہادری، اپنے اتنے بڑے جغرافیے، اپنے اتنے ذہین لوگوں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، پاپولیشن، کنٹریز، وسائل، آئل، ایوری تھنگ، لیکن وہ اس فرق کو پھر پورا نہیں کر پائے. کیونکہ جو قوموں کی ترقی ہے نا، یہ اٹس لائک کہ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر لوگ کھڑے ہیں. تو جب ایک مومنٹم بننا شروع ہو جاتا ہے، اور کسی کا مومنٹم اگر تیز بن چکا ہے، تو آپ پیچھے سے کتنا بھی شروع کر لیں، آپ اس مومنٹم کے ساتھ نہیں آپ ہو سکتے، کیونکہ یہ فاصلہ نہیں ہے، یہ ایکسلریشن ہے. جو چیز زیادہ ایکسلریشن میں آ گئی ہے، اس کی ویلوسٹی بڑھنے کی سپیڈ زیادہ ہے، تو اب کوئی کتنی بھی سپیڈ سے آئے، وہ اس ویلوسٹی کی چینج آف ویلوسٹی کو نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. ٹھیک. تو آپ اس سے پیچھے ہی رہیں گے. جیسے کہ آج چائنا جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز میں امریکہ کی برابری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ دہائیوں کے حساب سے پیچھے ہے. وہ جتنا بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گا، امریکہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر چکا ہوگا. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ خوف کی بات ہے. یعنی آپ نے اس سوسائٹی کو بند کرنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے ہم نیئر ہسٹری کی اگر بات کریں تو 2 قوموں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خود کو بند کرنا شروع کیا. اور بند کرنا ایسے ہی شروع ہوتا ہے، پہلے ایک چیز، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز، پھر آپ اپنے آپ کو پیور کرنے کے چکر میں آتے ہیں. انہوں نے جاپنیز نے اپنے آپ کو بند کیا، آخرکار ان کو کھولنا پڑا، کیونکہ وہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے تھے اور پھر شکست کھانے لگ گئے تھے. اسی طرح جو نیچرلی امریکنز تھے، انکا سویلائزیشنز وغیرہ، وہاں پر جتنی بھی تہذیبیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا ہوا تھا، اور وہ اس ایسٹرن ہیمسفیئر کا مقابلہ نہیں کر پائے. تو ہم اگر آج اپنی سوسائٹی سے سوشل میڈیا چھین لیں گے، تو سوسائٹی کی جو گروتھ اب ہونی ہے اس چیلنج کے ساتھ کہ سوشل میڈیا پہ انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اس جھوٹ کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اس جھوٹ کو اس سوسائٹی نے سمجھنا کیسے ہے کہ کون سی پوسٹ آ رہی ہے یہ جھوٹ ہے، کون سی پوسٹ آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کیسے اس بات کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو مینٹلی اپ گریڈ کیسے کرنا ہے. یہ چیز جو پوری دنیا کے سوشل سٹرکچر کا حصہ ہے، اس کو اپنے سوشل سٹرکچر کا وائزلی حصہ کیسے بنانا ہے. اگر آپ اپنی سوسائٹی کو یہ چیز نہیں سکھائیں گے تو ظاہر ہے وہ اس پہ پیچھے رہ جائیں گے. جب پیچھے رہ جائیں گے تو اس کے بعد کوئی پولیو کا انجیکشن نہیں ہے کہ وہ دے کے آپ ان کو بیماری روک سکیں، یا کوئی بوسٹ کا ان کو انجیکشن لگوا کے انرجی کا ان کو ایک دم وہ سارا سفر طے کروا دیں جو باقی قوموں نے اس وقت تک طے کر لیا ہوگا. تو یہ خوف ہے جو چند لوگوں کا ہے، چند لوگوں کا. اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ ایکس سے یا اس طرح کی کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس پہ لوگوں کو اپ گریڈ کریں. کیونکہ آج کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے جس دنیا میں آپ اور میں زندہ ہیں، اور جو ہمارے بچوں کو جو دنیا ٹرانسفر ہوگی، اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جھوٹ کو پہچاننا کیسے اور سچ کو اس میں سے نکالنا کیسے. کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر، سویلائزیشن کے اندر جھوٹ چھپا ہوا ہے. ہر شخص ہر وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ اپنے سے جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد دنیا سے جھوٹ بولتا ہے. ہم سب لوگ اپنے موٹیوز چھپاتے ہیں. جو لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، فارن افیئر سے لے کے نارمل ویلیوز تک، عام گھروں سے لے کے اپنے دوستوں کی محفل تک، ہر وقت لوگ جو ہیں آپس میں کمپٹیشن میں ہیں. سٹیٹس کا، سیکس کا، پاور کا ایک کمپٹیشن ہے. لیکن ہم نے ان سب کو پولائٹ نام دیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ جو آپس کی ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہے، اینیمل لائک، کہ ہم باقیوں سے ایک سروائیول کے لیے ان تینوں چیزوں میں آگے جائیں گے. ہم اس کمپٹیشن کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے ہم نے کچھ اصول بنائے ہیں جن کو ہم نارمز کہتے ہیں. یہاں پھر ایک جھوٹ ہے، ہم نے وہ صرف اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بچانے کے لیے چیزیں بنائی ہیں. ایکچولی ہم وہ سب چیزیں چاہتے ہیں. انسان کمپٹیشن میں، اب وہ سب سے پہلے یہاں سے اپنے آپ سے جھوٹ شروع کرتا ہے کہ میں یہ جو اچھا کام کر رہا ہوں نا، یہ بس لوگوں کے لیے
بہتری کے لیے کر رہا ہوں. لیکن ڈیپ ڈاؤن انسانوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ بیسیکلی یہ کام وہ اسٹیٹس کے لیے, پاور کے لیے اور مور سیکس کے لیے یہ کام کرتے ہیں, لائک آل اینیملس. تو ہم ہیومن سوسائٹیز جو ہے نا یہ ایوالو ہی جھوٹ پر ہیں. جھوٹ سے میری مراد ہے کہ فار سروائیول, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پھر ہم یہ با یقین دلاتے ہیں نہیں میرے یہ کوئی موٹیو نہیں ہے. حالانکہ ہم یہ تمام بینیفٹس, خاص طور پہ یہ 3 جب ہمیں کسی کو بھی ملنے لگتے ہیں تو ہم اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں, ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی بھی اور کام نہ رہ جائے تو ہم برہنہ ہو کر انہی 3 موٹیوز کے لیے لوگ آپس میں جنگیں شروع کر دیتے ہیں. تو سوسائٹیز اس طرح ہماری گروم ہوئی, ہیومن سویلائزیشن اس طرح آگے بڑھی ہے. لیکن اس میں اس نے یہ نارمز ہیں نا, اس کو کسی طرح کھینچ تان کے پکڑا ہوا ہے. اب سویلائزیشن کو ایک نیا چیلنج درپیش ہے کہ یہ جھوٹ اب ایک نئے لیول پر چلا گیا, کہ اب اس طریقے سے اس طرح سے ایکسلریٹ ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے, اور اس میں 3 4 5 لیئرز تک وہ آپ کو جھوٹ نہیں لگتا, کیونکہ اس میں سچ کی آمیزش مسلسل ہوتی ہے اور اس کو زیادہ چمکا کے سامنے رکھا جاتا ہے, لیکن وہ جو اصل موٹیو ہوتا ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے, اور ہر شخص کے لیے اس کو جاننا بھی بہت مشکل ہے. اب یہ نیا چیلنج ہے آپ کی سوسائٹی کو, پوری دنیا کو. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سے آنکھیں چرا لیں تو لوگ آپ کو روند کے گزر جائیں گے. اگر کوئی اس بے وقوفی میں, اس حماقت میں ہے کہ یہ ورلڈ از اے ویری جسٹ پلیس, بڑی اچھی جگہ ہے, لوگ بہت اچھے ہیں اور ہیومینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو مائنڈ اٹ یہ نہیں ایگزسٹ کرتی. یہ صرف وہاں ہے جہاں پر بیلنس آف پاور ہے. دنیا میں انصاف اور ہیومینٹی آپ کو وہاں کسی حد تک نظر آئے گی جہاں پر بیلنس آف پاور کا کوئی نہ کوئی چانس ہے. جہاں بیلنس آف پاور نہیں ہے وہاں کوئی جسٹس نہیں ہے. وہاں ہیومینٹی اگر ہے تو فار گرانٹیڈ ہے, جب مرضی ختم ہو سکتی ہے, آلویز ان ڈینجر. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکس پر پابندی لگانی ہے, سوشل میڈیا پر لگانی ہے, وہ بیسیکلی سوسائٹی کو پیچھے رکھنا چاہ رہے ہیں پوری ہیومن ریس سے, اور آخر کار اس خطرے میں ان کو ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ باقی دنیا ان پر پاؤں رکھ کر گزر جائے. اس پر یہ بھی ہم بات کریں گے آگے کہ یہ ممکن کس حد تک ہے, یہ جو فائر وال کی بات کی جاتی ہے اس پر آئیں گے. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آپ ایک مہینے میں تقریباً کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں, یہ زیادتی ہے, میں بہت کتابیں نہیں پڑھ پاتا. ایون میں جن لوگوں سے متاثر ہوں, جہاد مسعود صاحب, سید حسنین حیدر صاحب, یہ بہت پڑھتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ ہے کہ پڑھتا تو میں ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں پڑھتا. میں کانسٹنٹ ان چیزوں پہ, جو بھی امیزون پہ نئی بکس آ رہی ہیں ان کو دیکھتا ہوں, ان کے پریفیس پڑھتا رہتا ہوں, ان کا انٹروز پڑھتا ہوں. پھر جو مجھے بک اچھی لگے وہ میں پھر اس کے اوپر پورا مہینہ لگاتا ہوں. مجھے ایک کتاب پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, جبکہ یہ دوست صاحب جن کی میں نے بات کی, یہ تو 4 5 دن 6 دن میں ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں اور ان کو یاد بھی ہوتی ہے. میں بہت حیران ہوں اس بات پہ. مجھے کم از کم 20 25 دن لگ جاتے ہیں, کیونکہ میں پھر جو کتاب پڑھتا ہوں وہ پوری کی پوری اس کے اوپر نشان ہی نشان ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں سے فولڈ ہوتی ہے, اور میری جو نوٹ بک ہے اس کے اندر اس کے بہت سے نوٹس بھی لیے جا چکے ہوتے ہیں. تو میں سلو ریڈر, لیکن میں اس کو ڈائجسٹ کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے اس پہ کام بھی کرنا ہوتا ہے, ویڈیوز بھی بنانی ہے. نہیں, وہ الگ ریڈنگ ہے, وہ بالکل الگ. جو میری ویڈیوز ہیں ان کے لیے جو ریڈنگ ہے وہ الگ ہے. یہ جو ریڈنگ ہے یہ میری لیٹ نائٹ ریڈنگ ہے, جو میں صرف اپنے آپ کو اس جو آگے ترقی کرتی ہوئی, آگے بڑھتی ہوئی دنیا ہے, ترقی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, لیکن آگے تو بڑھ رہی ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے, اس سے ان ٹچ رہنے کے لیے پڑھتا ہوں. وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. چونکہ میں نے تو خود اس چیز کو وٹنس کیا کہ ایک ایپیسوڈ کے لیے کئی کتابیں ہیں. ہاں, آپ نے تو بہت اچھی ویڈیوز بھی کی ہیں ہمارے. ہاں جی, اور اس میں سیریز کے لیے کئی پڑھنی پڑتی ہے, تو اس لحاظ سے تو مہینے میں کئی کتابیں ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ ہے اپنے شوق کے لیے پڑھ رہے ہیں, اس میں شوق بھی اور کام بھی ہے. تو یہ واقعی کہ ایک سیریز یا ایک ایپیسوڈ کے لیے کئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. وہ جو آپ سچ کی تلاش میں رہتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں کہاں سچ ہے. سچ جو ہے نا, یہ سچ جو ہے یہ یوں ہے کہ ایک پانی میں مچھلی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی, وہ فوراً پھسل جاتی ہے, لیکن مچھلی ہے, سامنے ہے, نظر آ رہی ہے, موجود ہے, کلرفل ہے, لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی وہ. اچھا, اس کے بعد سچ اس طرح ہے سوسائٹی میں کہ اس کے ساتھ بہت سی وہ مچھلیاں بھی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں تو فوراً آئیں گی اور بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں. اچھا, لیکن وہ دھوکہ دینے کے لیے ہیں. تو یہ جو وقت ہے, وقت کا ایک سیل رواں ہے, اس میں سچ کو دیکھنا بڑا آسان ہے, اس کو پکڑ لینا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے ساتھ فیک نیوز, فیک چیزیں اتنی زیادہ ہیں
اس وقت کے جو ایک بہتا دھارا ہے کہ وہ جب آپ پکڑنے کے لیے جائیں گے تو سچ آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے گا، لیکن آپ کے ہاتھ میں بہت سا کریپ آ جائے گا. اب آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ اس کریپ سے میں نے جان کیسے چھڑانی ہے. اور چونکہ آپ کے وہ ہاتھ میں ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ میری ایک پوزیشن بھی ہے. پھر وہ اب ٹریڈ بھی ہوتا ہے. دیکھیں نا، میری ایک تھیوری ہے کہ سچ کہ جھوٹ کی اور نفرت کی ایک اکانومی اب دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر بن چکی ہے. تو جب وہ جھوٹ آپ کو پروفٹ بھی ساتھ دینا شروع کر دے، پاور بھی دینا شروع کر دے، وہ جو انسان کے چھپے ہوئے موٹیوز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا شروع کر دے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سچ کو سمجھتے ہوئے بھی آپ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں یہ نہیں، بیسکلی یہ سچ ہے. ٹھیک. آپ اس لحاظ سے ایک یونیک شخصیت ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں ہسٹری میں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ ہسٹری میں ہی ہوتے ہیں. آپ فیوچر میں بھی اتنے انٹرسٹڈ ہیں، سائنس میں بھی اتنے ہی ہیں. ان چیزوں میں بھی آپ کی بڑی دلچسپی ہے. اور میں زندگی میں جن لوگوں کو ملا اور جن کو میں بڑا آدمی سمجھتا ہوں ان میں آپ ہیں. اور میں کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ آپ ایک بڑے آدمی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں. لیکن ابھی جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اور یوکرین کی جنگ، جس طرح ہم نے ابھی پوڈ کاسٹ شروع کرنی تھی، تب مجھے بھی سچی بات ہے کہ اس کا علم نہیں ہے کہ اتنا امپیکٹ ہو رہا ہے جو آپ مجھے تھوڑا سا اشارہ دے رہے تھے. اس بارے میں بتائیں کہ کس طرح یوکرین کی جنگ یا مڈل ایسٹ میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جو حالات ہیں، یہ پوری دنیا میں کس طرح سے امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، کچھ آپ نے ایسی بہت سی بکس یا ایسی آپ نے کچھ ڈاکومنٹری ضرور دیکھی ہوں گی جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ایونٹس دیٹ چینج ہسٹری، وارز دیٹ چینج ہسٹری، بکس دیٹ چینج ہسٹری. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ایونٹس کچھ وقت بعد دنیا میں اس طرح کے آتے ہیں جو بیسیکلی اسٹیٹس کو چینج کر دیتے ہیں، یا ان سے پتہ لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو چینج ہو چکا ہے. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب تک امریکہ میدان میں نہیں آیا پرل ہاربر کے بعد 7 دسمبر 1941 کو شاید یہ ہوا، اس سے پہلے جنگ تو شروع ہو چکی تھی 39 40 41 کا بھی دسمبر ہوا نا. یہ 3 سال سے جنگ تو جاری تھی. اور برٹش جو پاور تھی یہ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز سپر پاور. لیکن پرل ہاربر کے بعد جب امریکہ کی انٹری ہوئی ہے تو پتہ لگا کہ اس 2 سال بعد جب جنگ ختم ہوئی 4 سال بعد، تو یہ پتہ لگا کہ نہیں، اصل پاور سپر پاور اب امریکہ ہے. وہ ڈکٹیٹ کرے گا ایک نیا ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ ہی باقی تمام ممالک جن کو لوگ پاور سمجھتے تھے، دنیا پاور سمجھتی تھی، وہ اس کے ساتھ کچھ مل گئے اور کچھ اس کے دشمن ہو گئے. اوکے. تو وہ ایک ایونٹ تھا پرل ہاربر جس نے یہ بتایا کہ اصل میں اسٹیٹس کو دنیا میں بدل رہا ہے اور پھر بدل گیا. اوکے. اچھا، وہ ایک چیز پہلے ہو چکی ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر بعد میں آتی ہے. جیسے ایک کھوکھلی عمارت ہو، لوگ رہ رہے ہیں، جب تک وہ گرتی نہیں ہے تب تک آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گرنے والی ہے. اگر بہت ذہین کوئی لوگ ہیں ان کو بس پتہ ہوگا، کچھ لوگ آ کر ان کو وارن کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ نہیں پتہ ہوگا. تو ورلڈ دنیا میں اور سوسائٹیز میں جو پاور ہوتی ہے نا، پاور از این ایلوژن. پاور ایک اس طرح کی ایلوژن ہے کہ پاور لائز ویئر پیپل تھنک پاور لائز. تو اس وجہ سے جہاں زیادہ تر لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں پاور ہے، ظاہر ہے اس کی وجوہات بھی ہیں، لیکن وہاں پاور ہوتی ہے. ابھی تک لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ویسٹرن پاور جو ہے جب یہ جمع ہو کے آئے گی، جب یہ ساری اکٹھی ہو کے آئے گی، نیٹو، امریکہ، ساری پاور آئے گی تو اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. لیکن یوکرین وار نے، جو کہ 2 سال سے اوپر اس کو ہونے ہو گئے ہیں، اس نے یہ ثابت کیا کہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا. رشیا جس کے اوپر 16,000 سے زیادہ پابندیاں ہیں، اتنی سینکشنز کہ شاید ان کو لگانے والوں کو خود بھی نہیں یاد کہ ہم کتنی پابندیاں لگا چکے ہیں. اور ابھی نئی پابندیاں بھی لگ رہی ہیں، ان کے جنرلز پر الگ لگتی ہیں، پریزیڈنٹ پر الگ لگتی ہیں. اس کے باوجود وہ اس کو روک نہیں پا رہے. وہ مسلسل انیکسیشن کرے جا رہا ہے، مسلسل. پہلے جارجیا، پھر چیچنیا، اس کے بعد کریمیا، اس کے بعد ڈونباس ریجن، مطلب کتنا ہی ایریا، کئی ممالک سے بڑا ایریا، چھوٹے چھوٹے ممالک سے وہ کیپچر کر چکا ہے، لیکن اس کو روک نہیں پا رہے. کیوں روک نہیں پا رہے؟ کیونکہ اب وہ اس قابل ہی نہیں رہے. اور اس چیز نے، صرف یوکرین وار نے پوری ویسٹ کی اکانومی جو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے. انگلینڈ میں دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ وہاں فوڈ مہنگی ہوئی ہے، کھانا مہنگا ہوا ہے، جو کہ عام طور پہ وہ نہیں کرتے، دودھ بریڈ وغیرہ نہیں مہنگے کرتے، لیکن ان کو کرنا پڑی ہیں. 14 سال بعد کنزرویٹیوز، ان کے سب سے محبوب جو ان کی پارٹی ہے، وہ ہار گئی ہے اور بری طرح ہاری ہے، بری طرح. مطلب 400 سے اوپر سیٹس لے گئے ہیں لبرلز. اور وہاں جو لوگ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں جو پرو امیگرینٹس ہیں. یعنی اتنا
اکانومی کو نقصان پہنچا ہے اس وار سے, اور یہ وار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ اب یہ بہت لمبی جنگ ہے اور یہ تبھی ختم ہوگی. پیوٹن نے جیسے اس کو تنزیہ کہا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین کا آخری شخص بھی جب تک زندہ ہے نا, میں یہ جنگ جاری رکھوں گا. اس بات میں پیوٹن کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں تو نہیں ہارنے والا. تو آپ اگر آج جنگ بند کرتے ہیں تو یوکرین والے بچ جائیں گے, لیکن اگر ویسٹ اس کو ویپنز دیتا جاتا ہے, ہتھیار دیتا جاتا ہے, اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے, تو وہ لڑتے رہیں گے. تو پیوٹن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر سارے مارے جائیں گے, تو ٹھیک ہے اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں تو نہیں جنگ بند کرنے والا. تو یہ کنٹینیوس وار جو ہے یہ دو کام کرتی ہے. ایک تو بڑے ملکوں کی اکانومیز کو وار اکانومی بنا دیتی ہے. دیکھیں میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں, کیونکہ کئی لوگوں کو شاید اس بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے کہ اس طرح ایک جو بظاہر چھوٹی سی جنگ کیسے کسی ایک بڑے ملک کی اکانومی تباہ کرتی ہے. ایک یورپ کی آپ مثال لیں. یورپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت ترقی کر گیا, اتنا ترقی کر گیا کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جائیں تو وہ ایک فلاحی ریاست کا نہیں ہمیں فیل ہوتی جو کہ یورپ میں ہوتی ہے, جو کہ جرمنی میں ہوگی, جو کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہوگی. کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ سیکیورٹی از ناٹ آن دیئر ٹیبل. امریکہ نے اور نیٹو نے, جس کو بہت زیادہ پیسے وہاں سے ملتے ہیں امریکہ سے, سیکیورٹی اب ان کے پاس چلی گئی. تو اب اسٹیٹ کی جو اکانومی ہے وہ ویلفیئر کے لیے ہوگی استعمال, اچھا انفراسٹرکچر بنے گا, ایجوکیشن پہ پیسے خرچ ہوں گے, لوگوں کی فلاح کے لیے ہوگا کام, فوڈ کو صاف کرنے پہ کام ہوگا, لوگوں کے رائٹس کے لیے کام ہوگا, کیونکہ سیکیورٹی از آف دا ٹیبل. سیکورٹی کے اوپر جو آپ کے بلینز آف ڈالر لگ رہے ہیں, آپ کو پتہ نا ایک میزائل بھی اگر فائر کرنا ہے, ایک میزائل سنگل میزائل, آپ بے شک وہ آپ کا ڈیفنس کے لیے ہی کیوں نہیں آئے, اس نے ایک بڑے میزائل کو صرف روکنا ہے یا صرف آپ نے اس کو انسٹال کرنا, ملینز آف ڈالر کی گیم ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اتنے پیسوں سے آپ ایک کمیونٹی کا ایک سال کے لیے ان کے لیے کسی بینیفٹ کا کام کر سکتے, کوئی ادارہ بنا سکتے, یونیورسٹی بنا سکتے, ملین ڈالر سے ہیوج تھنگ. اچھا, اب جیسے ہی ان کی سیکورٹی کو مسئلہ ہوا ہے تو اب ناؤ سیکورٹی از اگین آن دا ٹیبل. اب وہ جو بلینز آف ڈالر جو آپ کی اکانومی میں اس لیے استعمال ہو رہے تھے کہ آپ نے یہ اور یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, آپ نے کنسیشن دینی ہے, یہاں پر رعایت دینی ہے, یہاں سبسڈی دینی ہے, یہاں پر فوڈ چیک کا ایک ادارہ ہے جس نے فوڈ کو اچھا رکھنا ہے, اس نے کوالٹی بہتر کرنی ہے, اس نے امیگریشن. اب وہ اکانومی میں ایک چیز ایڈ ہوگی, وار اکانومی. اب اگر پہلے وہ سال میں 1000 میزائل, ایک مثال دے رہا ہوں, 1 لاکھ ہمیں میزائل بنانے تھے, تو اب ان کو 2 ملین میزائل ایک سال میں بنانے ہیں. اب ایک نئی وار اکانومی جنریٹ ہونا شروع ہوئی ہے. اب انڈسٹری نہیں آئی ہے, اب لوگ نہیں آئے ہیں, ایجوکیشن نہیں آئی ہے, فوج میں اضافہ ہوا ہے, بجٹ اس طرف شفٹ ہوا ہے. اب وہ کیونکہ اب یہ چیزیں تو سٹور ہوں گی یا بکیں گی. تو جیسے ہی وار اکانومی شروع ہوگی تو جو ہیومن اکانومی آپ اس کو کہہ لیں کہ جو لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے وہ تو بند ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, اس سے مہنگائی ہوگی عام چیزوں کی, کیونکہ اگر آپ نے میزائل بنانے ہیں تو ظاہر ہے دودھ تو آپ کو مہنگا کرنا پڑے گا. پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس بات کو. تو بات یہ ہے کہ یہ وہاں پر اب ہو رہا ہے. امریکہ کی وہ انڈسٹری جو کہ ٹینک شیلز بنا رہی تھی, ان سے یوکرین کے لیے ٹینک شیلز پورے نہیں کیے جا رہے ہیں, ان کو نئے یونٹس کھولنے پڑ رہے ہیں, نئی انڈسٹری ٹیکساس میں ان کو لگانی پڑ رہی ہے. جو پہلے سے انڈسٹری ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے, تو ظاہر ہے سب پہ پیسہ لگے گا نا, اور وہ تو دے رہے ہیں ان کو. ابھی انہوں نے 60 بلین دیا ہے, 100 بلین کا اور باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم دیں گے, یورپ نے دیا ہے. تو دیز آر بلینز آر ناٹ بیز, دس از ایوری تھنگ فار دیم. بہت بڑی. اور یہ کون جنریٹ کرتا ہے؟ یہ وہاں کا ایک عام آدمی جنریٹ کرتا ہے نا, جو کچھ پے کرتا ہے اس میں سے ٹیکس دیتا ہے, تو وہاں سے یہ سارے انکم آتی ہے نا. تو یہ جو ہے نا وار اکانومی, اور یہ جتنی لمبی جنگ چلے گی یوکرین کی, اتنا ہی ویسٹ آپ سمجھیں کہ ایک ایسا زخمی ہے جس کا خون نچڑ رہا ہے. ورلڈ نیڈ وائز لیڈر ناؤ. ہمیں ایک ایسا سمجھدار دنیا کو لیڈر چاہیے, ورنہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اندر وار. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹ وڈ بی لائک اے تھرڈ ورلڈ وار, لیکن یہ ایک نئی قسم کی جنگ ہوگی. اسپیس وار ہوگی, AI وار ہوگی, بیٹھے بیٹھے کسی ملک کی لائٹ چلی جائے گی کسی علاقے کی, اور پھر ہفتوں مہینوں تک نہیں آئے گی. بیٹھے بیٹھے کسی کا کمیونیکیشن ساری جیم ہو جائے گی. مے بھی اس میں ہیومن کیٹاسٹروفیز بھی ہوں, بہت سے لوگ مارے جائیں, لیکن یہ ہم اس طرف پتھر اس طرف لڑک گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو رہا ہے. اور مڈل ایسٹ تو ایک آتش فشاں بنا دیا نا ہم نے. مڈل ایسٹ میں آپ نے فلسطین کو اگنور کر کے جو بھی کریں گے وہ تباہی لے کے آئے گا. وہاں 2 ریڈیکل سوسائٹیز
پیدا کر دی ہیں برٹش نے, اور عربوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے, اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ نے. ایک تو 80% ریڈیکلائزڈ جیوز ہیں وہاں, انتہا پسند جیوز پورے اسرائیل میں. آپ کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں کا پیسفل آدمی بھی جو ہے وہ بہت ریڈیکل ہے, بہت زیادہ ریڈیکل ہے. یعنی پاکستان میں جو آپ کو سب سے ریڈیکل طبقہ آپ کو لگتا ہے نا پاکستان میں, ٹھیک ہے, آپ لشکر طیبہ کو لے لیں, آپ لبیک والوں کو لے لیں, یہ اس مائنڈ سیٹ پہ وہاں نارمل آدمی ہیں. یعنی وہ اتنا ریڈیکلائز سوسائٹی ہو چکی ہے. جیسے یہ اپنی سوچ کے علاوہ کسی کو سپیس دینے کے لیے کم تیار ہوتے ہیں. وہاں کا نارمل ہے آدمی, وہاں کا جو ریڈیکل ہے وہ ان سے 10 گنا آگے کا ریڈیکل ہے. وہ تو اپنے علاوہ کسی کو بایولوجیکلی بھی ہیومن نہیں سمجھتا, لٹرلی دے سے دس. یس. اچھا, آپ ان کا انٹرویوز دیکھیں نا, وہ اس میں کوئی میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا, آپ ان کا انٹرویوز دیکھیں. اچھا, وہ کہتے ہیں جو امالکائٹس کی وہ بات کرتے ہیں, کئی دفعہ کرتے ہیں, یہ مجھے تو ابھی 7 اکتوبر کے بعد پتہ لگنا شروع ہوا. تو ان کا عام محاورہ ہے اپنے دشمنوں کے بارے میں, پہلے کبھی مجھے نہیں تھا ذہن میں کہ اس کو اتنا اس طرح سے اپنی فریکوینٹ لینگویجز میں یوز کرتے ہیں. مطلب میری انٹرویوز میں جب 2-4 لوگوں سے وہاں کے جو ہیں لوگ, ان سے ہوئی بات اسرائیل کے, تو وہ وہاں کا جو نارمل آدمی بھی ہے وہ اکثر گفتگو میں اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں فلاں کو مار دوں. اچھا, اب یہ بات پاکستانیوں میں ایون لبیک والوں سے, ایون جماعت اسلامی والوں سے, ایون لشکر طیبہ والوں سے, ایون دیوبندیوں سے, بریلویوں سے, شیعوں سے, واپس کسی سے بھی آپ ان کی گفتگو میں, نارمل گفتگو میں یہ بات اتنی دفعہ نہیں آپ سنیں گے جتنی آپ ان کے عام آدمی سے سنیں گے. تو ایک تو انہوں نے یہ طبقہ وہاں پر کریٹ کیا, فنیٹک, ریلیجس فنیٹکس. دوسرا, اب چونکہ یہ کریٹ اس طرح سے کیے گئے, بلکہ کریٹ کے کلٹیویٹ کیے گئے, کاشت کیا گیا. اب اس کی وجہ سے فلسطینی سوسائٹی, جس کو کہ بہت لوگ نہیں جانتے, وہ زیادہ تر ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے. ان میں یہودی بھی رہتے تھے, عیسائی بھی رہتے تھے, اتنے مذہبی نہیں تھے. وہ مذہبی تھے بس اتنے, عرب نیشنلزم اس میں زیادہ تھا. لیکن اب اس رویے کے مقابلے میں دیکھیں, ریڈیکلزم کو ریڈیکلزم جنم دیتا ہے, ٹھیک ہے. سافٹ لوگ ہوں گے تو ان کے مقابلے پہ بھی آہستہ آہستہ سافٹ لوگ آئیں گے. اگر ایک طرف ہارڈ مائنڈ سیٹ آئے گا, سخت گیر لوگ آئیں گے, تو مقابلے پہ بھی پھر سخت گیر لوگ آئیں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہمسائے میں سخت گیر لوگ ہیں, مسلسل بلند نعرے لگانے والے, آپ کے ملک میں حملے کرنے والے, بھیجنے والے اور نعرے لگانے والے کہ آپ کے ملک کو فتح کر لیں گے. تو یہ اس کا امپیکٹ ہمسائے پہ نہیں ہے, اس پہ بھی آئے گا. وہاں پھر اسی طرح کے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ سافٹ پرسن ہارڈ کور فنڈامنٹلسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اب ان کے مقابلے میں فلسطین میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, پھر اگر ریڈیکلزم ان کے ہاں ہے تو ہم پھر ان سے اوپر ہو کے ان کا مقابلہ کریں. اب فرینٹکس کو سمجھانا ناممکن ہے, آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب تک کوئی تھرڈ پاور آ کے فلسطین اور اسرائیل کے اوپر اپنا ایک پیسفل فیصلہ امپوز نہیں کرتی, یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ون سائیڈڈ کلنگ ہو رہی ہے, جینوسائڈ, یہ کچھ لوگوں کو جو پرو اسرائیل ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کنٹینیو کریں گے اور اسرائیل اس کو جیت سکتا ہے. اٹ از امپاسبل, کیونکہ وہ فلسطینی اتنے سخت جان ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹو سے لائک جیوز جو ہولوکاسٹ کے بعد بچے ہیں, ملکوں پھر کے ہیں, وہ بھی بڑے سخت جان ہیں. تو یہ 2 سخت جان گروپ ہیں, ایک کو کلٹیویٹ کیا ہے ویسٹ نے, اور ایک وہاں کا انڈیجینیس ہے, وہاں کا پیدا ہوا ہے, وہ سن آف دا سوئل ہے. تو یہ دونوں ہار نہیں مانیں گے. یا تو کوئی تھرڈ پاور آ کے اپنا فیصلہ امپوز کرے, یا پھر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک رہے گا جیسا وہ دونوں چاہ رہے ہیں. دونوں طرف کا جو پیسفل لوگ ہیں وہ ہار چکے ہیں, ان کی بات کوئی نہیں سنتا. اور اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ رہ بھی نہیں گیا, کیونکہ ان کے پاس روم ہی کوئی نہیں بچا, ان کے پاس روم بچا ہی نہیں ہے. وہ ایک طبقہ یعنی فلسطینی اتنا ویک ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تک نہیں کر سکتا. ہاں, جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ پھر ایک ہیوی بلو کرتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے, اتنے اس کے الائنسز ہیں کہ اس کے اندر ایمپتھی ہی ختم ہو چکی ہے. نہ صرف اس کے اندر, اس کے دوستوں کے اندر بھی ختم ہو چکی ہے. وہ یہ دیکھنا ہی بھول گئے ہیں کہ دوسری طرف ایک کمزور لوگ ہیں, اور یہ ایسیمیٹریکل وار ہے. جو طاقتور ہے ذمہ داری اس کی زیادہ ہے. یہ ایک سمپل سا اصول جو نارم ایک انسانوں نے آج تک بنایا, وہ اس کو چھوڑ دیا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نارم کو چھوڑیں جو کہ انسانوں نے آپس میں ایک انسیڈ رول بنایا ہوا ہے کہ اس حد سے آپ آگے نہیں لڑیں گے. جیسے ہی آپ وہ چھوڑیں گے نا, تو پھر مقابلے کی ایک پاور آپ سے لڑے گی.
آج نہیں تو کل لڑے گی، یا اگر وہ زندہ ہے آخری سانس تک تو وہ لڑے گا، اور جب وہ لڑے گا تو کوئی پتہ نہیں کہ کب آپ پہ حاوی ہو جائے. اسپین کے اوپر جب مسلمانوں نے جا کے حکومت کی نا وہاں پر تو جیت گئے. یہ نارتھ میں ایک چھوٹا سا جنگل نما ایک شہر رہ گیا تھا بس کرسچنس کے پاس. وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ وہاں سے آئے واپس، اور پھر آپ کو پتہ ہے 1492 تک پھر پورا اسپین ان کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ کوئی آبادی کتنی بھی چھوٹی رہ جائے، جب تک وہ ڈٹرمن ہے کہ نہیں ہم ہار نہیں مانیں گے، وہ نہیں ہارے گا. لہٰذا یہ کسی تھرڈ پاور کو انٹروین، آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر تھرڈ پاور انٹروین نہیں کرتی تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. جنگ ختم نہیں ہوگی تو پوری مسلم ورلڈ میں ریڈیکلزم پھیلے گا. مسلم ورلڈ اور فنیٹک کی اور فنیٹک ہوگی، جیوز اور فنیٹک ہوں گے، انڈیا اور فنیٹک ہوئے. انڈیا کے جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں وہ اور ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے. پاکستان میں بھی یہ ہوگا. اچھا، اور ہو رہا ہے. تو یہ پھر آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو اس ایکسٹریمزم، اس فنیٹکزم سے دور ہیں، ان کی آواز کوئی بھی نہیں سنے گا. پھر یہ سارے ہارڈ لائنرز آپس میں ٹکرا جائیں گے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس طرف دنیا بڑھ رہی ہے، کیونکہ وار اکانومی کی طرف سلولی سارے ہی شفٹ کر رہے ہیں. کچھ پرسنل کوسچنس بھی کر لیتے ہیں. آپ کا زندگی میں خواب کیا ہے؟ کدھر جانا ہے؟ کیا سوچ ہے کہ یہ ہوگا تو میں کہوں گا یہ میں نے اچیو کر لیا؟ کچھ کتابیں ہیں جو پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا. اور تھوڑا سا سکون چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بہت بزی لائف ہے، بہت بزی ہے. تو میں اصل میں میرا خواب تو ہے کہ میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں، جس کی میں نے کافی عرصے سے کہانی لکھی ہوئی ہے، سیریز ہے وہ، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا. ایک ٹائم سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں اتنے کہ میں فلم بنا سکوں، اور میں کسی کے پیسے لگوا کے پیسے ضائع نہیں کسی کا بھی کرانا چاہتا. جب بناؤں گا میں خود ہی بناؤں گا. اچھا. تو اٹس لائک دس از ایکچولی مائی لو آف اسٹوری ٹیلنگ. ٹھیک ہے، تو میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، پاور اینڈ جسٹس میں جو کلیش ہے پوری ہسٹری میں، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کہانی ہے. اچھا. دوسرا میرا خواب یہ ہے، اب میں نے کچھ سال سے یہ سوچا ہے کہ مجھے ہسٹری میں اس کا ایک ٹاپک بھی میں نے فائنل کیا ہے، اس پہ میں نے کام بھی بہت کر لیا ہے. میں ایک پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں، ناٹ فار سیک آف پی ایچ ڈی کے میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے، میں لگاؤں گا بھی نہیں. نو آئی ڈونٹ لائک اٹ، میں لگانا بھی نہیں. لیکن لوگوں کی نظر میں تو آپ پہلے بھی ماشاء اللہ کافی کچھ اچیو کر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ ٹائٹل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایکچولی، کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ امریکہ میں جو پی ایچ ڈی ہے اس کی بہت ویلیو ہے، اور وہ واقعی جو لوگ وہاں سے کر کے آئے ہیں، ڈاکٹر تیمور صاحب وغیرہ، وجاہت صاحب نے کی تو نہیں، لیکن ان کے علم میں ہے. انہوں نے وہاں کے کئی لوگوں سے، اسکالر سے میری بات کروائی، تو میں کافی امپریس ہوا کہ وہ پھر جس طرح ہسٹری میں ریسرچ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتی. ایون یورپین پی ایچ ڈی بھی اس لیول کی نہیں ہے. تو میں اس کے لیے جانا چاہتا ہوں، 4-5 سال بریک لینا چاہتا ہوں کہ میں ایک پی ایچ ڈی کروں اپنے فیوریٹ ٹاپک پہ، دا اوریجن آف ریلیجیس تھاٹس پہ. اور لیکن اس میں میرے لیے اس وقت رکاوٹ یہ ہے کہ اس میں جو لینگویجز 2 سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جس کے اوپر ایکسپرٹی آپ کی ضروری ہے، عربک اینڈ ہبرو. اچھا، وہ مجھے نہیں آتی. اچھا، اب اس کا کیا حل نکالنا ہے آج کل اسی چکر میں ہوں. لیکن یہ 2 کام میں نے لائف میں اب جو ہے کرنے ہیں. اب جب میں بریک لوں گا تو ہوپ فلی میں کوشش تو یہی کروں گا کہ ویڈیوز آنا بند نہ ہوں، اور وہ نہیں ہوں گی کیونکہ میرا ٹاپک بھی یہی ہوگا پی ایچ ڈی کا. تو اس کے لیے میں آج کل اسٹرگل کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالوں کہ میں ان دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ جاری رکھ سکوں. سب سے بڑی کامیابی زندگی میں کیا سمجھتے ہیں، اور ناکامی؟ سب سے بڑی کامیابی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا موقع ملا کہ میں اپنے لیے وقت نکال سکوں. اب کہ میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا، جب میں جاب کر رہا تھا اور یہ ساری اسٹرگل کر رہا تھا، آپ کے تو ساتھ ہی ہم نے ایکسپریس شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ان پہلے 25 لوگوں میں آپ اور میں تھے جنہوں نے ایکسپریس نیوز لانچ کیا تھا فاضل صاحب کے ساتھ. کہ اب مجھے ٹائم ملا کہ میں اپنی پسند کی کتابیں پڑھ سکوں، فلمز دیکھ سکوں اور ان باتوں پہ غور کر سکوں. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا. کہ بہت سی چیزیں پڑھنے کے باوجود اور بہت سے کام کرنے کے باوجود ہم سب کو ان سارے زندگی کے ایکسپیرینس کو، ان کتابوں کو، ان خیالات کو ڈائجسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم ایک کے اوپر ایک کام کرتے جاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹائم ہو. ٹائم از موسٹ ایکسپینسو تھنگ ان دا ورلڈ، سب سے ایکسپینسو چیز ہے. تو آپ کو وہ ٹائم ملے کہ آپ وہ سکون کا ایک گوشہ ملے جہاں بیٹھ کے آپ اپنی چیزوں کو ڈائجسٹ کر سکیں. تو میرا اس کو ڈائجسٹ کرنے کی جگہ میرا اسٹڈی روم ہے، جہاں کہ میں رات پوری جاگتا ہوں، صبح کے قریب سوتا ہوں. تو میں وہاں
پر پڑھتا بھی ہوں. آج کل تو بہت گرمی ہے تو میں ذرا وہاں پر کم بیٹھتا ہوں, اپنے بیڈ روم میں ہی زیادہ وقت گزارتا ہوں. لیکن میں بات پوری کر لوں کہ مجھے اس میں نا ڈائجسٹ کرنے کا ان چیزوں کو موقع ملتا ہے, اور میرا اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ان کی نا ڈرائنگس کرتا ہوں میں, جو میں نے خیال کہیں پڑھا ہے یا میرے سامنے آیا یا میرا ایکسپیرینس ہوا ہے, میں ان کو ڈرا کرتا ہوں مختلف اینگل سے. اچھا یوں پھر اس کے نا گرافس بناتا ہوں, اس سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنے آپ سے کویشچن کرتا ہوں. پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بہت سے ایسے دوست ملے جو اپنے اس پلیٹ فارم اور اس ٹائم کے بغیر نہیں مل سکتے تھے, جو کہ میری طرح سوچتے تھے یا پڑھنے لکھنے سے محبت کرتے تھے یا کتابیں لکھتے تھے یا پڑھتے تھے. ان لوگوں سے مجھے اس وجہ سے موقع ملا کہ میں خود یہ کام کرنے لگ گیا. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی کامیابی ہے, اور بس میرے خیال میں یہ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے. ناکامی تو بہت ہے, ایک لمبی لسٹ ہے, کیا اس کو بتائیں آپ. سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے کہ فیملی کے خیال میں یہ ہے کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتا, یہ ان کے خیال میں ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو ہفتے میں ایک دن مکمل 100% دیتا ہوں. اچھا, یعنی سنڈے کے دن میں اور کوئی کام نہیں کرتا سوائے فیملی کے ساتھ گزارنے کے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتا. دوسرا لاس مجھے نہیں لگتا کہ یعنی ایک ناکامیوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے جو میرے خیال میں میری ہے. ایک تو یہ کہ بڑی دیر میں آ کے مجھے یہ موقع ملا کہ میں تھوڑا سا بریک لے سکتا. زندگی کے بہت سے سال کچھ ایسے تجربات میں ضائع ہوئے جو کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, تو وہ جو سال میرے تاریک راہوں میں مارے گئے وہ کبھی کبھی لگتا ہے. لیکن اسامہ بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سو فار سو گڈ, کیونکہ لائف کا زندگی کا مطلب کیا ہے آج تک کوئی اس تک پہنچ نہیں سکا کہ زندگی کیا ہے. واٹ اٹ از آل اباؤٹ ایلفی سانگ آپ نے ضرور سنا ہوگا, نہیں فلم دیکھی ہوگی. تو آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ آل اباؤٹ, لیکن یہ ہے کہ خود اس کو ایک معنی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں آہستہ آہستہ یہ ہے کہ ایک سیٹسفیکشن فیل ہو رہی ہے. کیا ہے ایگزسٹینشلزم کو پڑھنے کے بعد اور اس پہ غور کرنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ اپنا ہونا اور اپنے آپ کو فیل کرنا اور وقت کا جو ہے دستیاب ہونا, یہ اگر آپ کا ہے تو بس آپ کے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک, میں اس طرح آپ جتنا سمجھدار آدمی بھی نہیں, نہ کوئی ہسٹری کا پتہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اسپیکٹ یہ ضرور ہے دنیا میں کہ آپ جیسے لوگوں کو جس کو آپ PhD کہتے ہیں, وہ اسی لیے کہ ان کو وسائل فراہم کر دیے جاتے ہیں کہ تم اس پر تحقیق کرو, کیونکہ وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہم پیٹ سے آگے نہیں جا سکے کہ یہ گزارا کر لیں, دودھ کے ڈبوں سے اور خوراک سے ہی ہم بچوں کے کر لیں. تو اس طرح کے ہم لوگ الگ پیدا ہی نہیں کر سکتے. ہر قوم میں ہوتے ہیں اور ان کو ایک ماحول مہیا کر دیا جاتا ہے کہ آپ, کیونکہ اس کام کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے اور آپ کو وسائل بھی چاہیے. تو اگر آپ وسائل پیدا کرتے رہیں گے تو ٹائم بھی آپ کا وہیں لگے گا اور وسائل بھی لگ جائیں گے, اور آگے آپ کیا کریں گے. تو آئی ہوپ کہ اللہ کرے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں جو آپ کے خواب ہیں اور خیال ہیں. تاریخ کیا ہم درست پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, جو یونیورسٹی میں, اسکولس میں, کالجز میں جو تاریخ پاکستان کے حوالے سے اور پھر پوری ورلڈ کے بارے میں, کیا وہ درست ہے جو ہم پڑھاتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب تو سب کو پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی ملک اپنی ہسٹری صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا. ہر نوجوان جو خود پڑھنا چاہتا ہے وہ کچھ دیر بعد اپنے ملک کی, اپنے لوگوں کی ہسٹری دوبارہ سے پڑھاتا ہے. اصل میں اسٹیٹ جو ہے نا, اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہی یہ ہے. ابھی تو چونکہ ہم لوگ پیدا ہی اسٹیٹ میں, نیشن اسٹیٹس میں ہوئے ہیں, تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید یہی ایک نارمل چیز ہے. ایسا نہیں ہے. جتنی باؤنڈریز ہیں دنیا میں, جتنے گروپس ہیں, جتنی نیشنز ہیں, یہ سب ولاٹائل ہیں, بدلتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ کے دادا جو تھے یا میرے دادا جو تھے وہ تو ایک برٹش ہندوستان کے شہری تھے, اس کے بعد وہ پاکستانی آئے, انڈیا کے شہری ہو گئے. اگر فرض کریں کوئی شخص اگر بنگلہ دیش میں رہتا تھا اس وقت 1901 میں, تو پچھلے اور وہ اس کی عمر 80 سال اگر ہو, تو وہ اپنی زندگی میں ہی 3 مختلف اسٹیٹس کا شہری تھا. ایک وقت وہ برٹش انڈیا کا تھا شہری, تو وہ برٹش انڈیا کا وفادار تھا, ساتھ برطانیہ کا بھی تھا. اس کے بعد وہ پاکستان کا وفادار تھا, اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کا وفادار ہے. اسی طرح آپ دنیا کے مختلف جغرافیے میں لوگ لے کر جائیں, ایک لائف ٹائم میں انہوں نے مختلف قسم کی نیشنلٹیز ان کے اوپر آئیں. تو اس میں سے اس کی اصل کون سی تھی, کیا کہہ سکتے ہیں آپ. ہر اسٹیٹ جب بنتی ہے تو اپنی ضرورت کے حساب سے, کیونکہ پاور اس نے اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے. تو پاور کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک ہارڈ پاور, ایک سافٹ پاور. ہارڈ پاور ہے کہ اس کے پاس گنز ہوں گی, فوج ہوگی, اسلحہ ہوگا. سافٹ پاور یہ کہ لوگ سوچیں بھی وہی جو اسٹیٹ کی تھنکنگ ہے.
کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ وہ سارے ایک سمت میں ان کو موو کر سکے گا. تو کوئی اسٹیٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اپنے فور فادرس کو، اپنی آئیڈیالوجیز کو اوپنلی کرٹیسائز اس طرح کرے کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے، کیونکہ پھر اس کا مین ریجیکٹ ہو جائے گا. صرف ہارڈ پاور پر چیزیں نہیں کھڑی رہتی، جو میں پہلے فلسطین اور یوکرین والی بھی بات کر رہا تھا نا. دنیا میں ہارڈ پاور ایک چیز اسٹیبلش ضرور کر دیتی ہے، لیکن اس کو لے کے چلنے والی جو ہے نا پاور، وہ سافٹ پاور ہوتی ہے. تو سافٹ پاور کے لیے ایک فیک الوژن کریٹس کرتی ہیں اسٹیٹس اپنے شہریوں کے لیے، کہ جیسے ہم بہت اچھے ہیں اور ہم بہت بہتر ہیں، جو ہمارے ڈیسیجنز تھے وہ ہیومینٹی کے زیادہ قریب تھے، ہم نے فیصلے لیے وہ ٹھیک لیے، باقیوں نے فیصلے لیے تو غلط لیے. کیونکہ وہ بچوں کا ایک ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ یار آپ وائی وی آر جسٹیفائڈ. تو یہ ایک انسان کے اندر جو ہے نا اس کو کاز اینڈ افیکٹ کو سمجھنے کی ایک فطری صلاحیت، وہ جو ہر چیز کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سیٹسفائی تو کوئی اسٹیٹ افورڈ ہی نہیں کرتی. پاکستان جیسی اسٹیٹ اور انڈیا جس طرف جا رہا ہے اس طرح کی اسٹیٹ، اسرائیل جیسی اسٹیٹ ہے یہ والی اسٹیٹ، نارتھ کوریا جیسے ہے وہ اسٹیٹ، ایران کی جو یہ رجیم ہے یہ اسٹیٹ، سعودی عرب جو ہے یہ اسٹیٹ، چین، چائنا نہیں، چائنا کی بات بالکل ہی اور میں کروں گا. یہ ممالک خاص طور پہ جو ہے نا، خاص طور پہ یہ اپنی ہسٹری صحیح بتانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح بتائیں گے تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. ان کے لیے آپشن کیا ہے؟ ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ کئی چیزوں کو اگنور کر دیں. اچھا، ہاں، صرف وہ چیزیں بتائیں جو بالکل ٹھیک ہیں، تاکہ کل کو ان کے بچے بڑے ہو کر یہ نہ سمجھیں میں یہ جھوٹ بتایا گیا تھا. کیونکہ جھوٹ اس مصیبت انسانی مائنڈ کے ساتھ یہ ہے کہ جب ایک دھاگا ادھڑنا شروع ہوتا ہے نا اس کے خیالات کا، تو بعض اوقات وہ پھر صحیح چیز پر بھی رکتا نہیں ہے، وہ پھر پورے سویٹر کی طرح ادھڑ ہی جاتا ہے. وہ پھر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کسی بھی سوچنے سمجھنے والے بہت سے لوگوں میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ ایموشنز کے مقابلے پہ کھڑے ہو سکیں. کیونکہ ایموشنز جو ہیں یہ ریشنلٹی کو دبا دیتے ہیں. جو اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جنگوں میں کیسی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہی لوگ جنگ ختم ہونے کے بعد آپس میں ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور مل رہے ہوتے ہیں. وہ جو جہاں ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، جہاں ٹرنچز میں ایک کھڑا ہوا جرمن سولجر، دوسرے کھڑے ہوئے فرینچ سولجر کی ذرا سی کھوپڑی باہر نکلتی تھی یا برٹش کی باہر کر کے اس پہ فائر کر کے اس کا کھوپڑی اڑا دیتا تھا. اور چند میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 20 لاکھ لوگ ایک دوسرے کے قتل کر دیتے تھے. وہاں وہ جیسے جنگ ختم ہوئی اس کے بعد نیکسٹ ایئر سے وہاں پر وہی لوگ جو کل ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے تھے وہ اکٹھے ہوتے، روتے تھے، گلے ملتے تھے. وہاں پر پھول اگائے گئے، ہر سال وہاں ایک پھول اگتا ہے، بلکہ اگلے سال خود بخود اگا. اس وقت میرا اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. لال سے رنگ کا ایک پھول ہے، پورا میدان بھر جاتا ہے اور وہ پیس کی علامت بن گیا. اور وہاں پر لوگ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اب وہ جو رہ گئے ہیں بہت بوڑھے، وہ بھی ہر سال وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ویٹرن 100 سال کے قریب ان کی عمریں ہیں، وہ آ کے وہی لوگ جو ایک دن پہلے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھے. کیوں مار رہے تھے؟ کیونکہ ایموشنز جو ہیں ظاہر اپنے نیشن کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن جب گولی چل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی نیشن نہیں ہوتی، پھر آئدر یور لائف اور مائن. اس کے بعد آپ اپنی جان کے لیے لڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ریزن کچھ ہوتا ہے، لیکن جب پہلی گولی چل جاتی ہے تو پھر کوئی ریزن، کوئی لاجک کچھ نہیں ہوتا. پھر یا آپ ہیں یا میں ہوں. ہر فوجی بیسکلی اپنی جان کے لیے لڑ رہا ہے، تو کیونکہ اگر ایک سیکنڈ ڈیلے کرے گا تو وہ خود جائے گا. تو میں یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ایموشنز ہیں نا، ایموشن ریزن کو دبا دیتے ہیں. تو اس لیے اسٹیٹ جو ہے نا اسٹارٹ سے ہی اپنے کچھ ایموشنز کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے کہ ان کو نہیں آپ نے چھیڑنا. انڈیا میں آپ ان کی آئیڈیالوجی کو آپ ذرا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں تو جس پہ وہ ابھی اپنی اسٹیٹ کو لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں کا انتخاب پسند آپ کو نہیں چھوڑے گا. پاکستان میں آپ اپنے فور فادرس کی بات کریں کہ یار یہ غلطیاں تھیں، یہ بات ٹھیک تھی، یہ غلط تھی، تو وہ آپ کو بڑا سخت آپ کے اوپر کرٹیسزم آئے گا. اسی طرح اسرائیل میں آپ جا کے وہاں پر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جو آپ نے اسٹیٹ تھی بیسیکلی لوگوں کی زمین آپ نے چھینی. آپ سے تو 6-7% لینڈ تھی جو آپ نے خریدی تھی، باقی تو آپ نے اپنی طاقت کے زور پر لیا. تو جو بات وہ نہیں کہیں گے وہ یہ کہ پاور از الٹیمیٹ گارنٹی. تو ٹھیک ہے، ہم نے پاور سے لی تھی تو پوری دنیا کا جغرافیہ تو اسی سے پاور سے ہی بنا نا، پاور سے ہی بدلا ہے. تو وہ یہ کہیں گے نہیں، یہ انٹرنل موٹیو رکھیں گے، لیکن 100 دلائل اور دیں گے، لیکن یہ نہیں دیں گے کیونکہ ہیومن جو ہے وہ آپس میں ایک جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو نارمس کے مطابق چلتے ہیں. اچھا، بھارت میں دارو وراٹھی کا بڑا نام ہوا اور
اس نے بڑا نام بنایا, لیکن وہ پولیٹیکلی تھوڑا زیادہ آگے آیا اور اس نے اپنے خیالات کو پولیٹکس پر بہت زیادہ بتایا. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ اصل میں دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بات کروں نا تو وہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے اور وہ بات زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھیں. ابھی جو میں بات کر رہا تھا نا ایموشنز کی, جب آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں یا ایک کے خلاف آپ ایک بمباری شروع کرتے ہیں, تو بے شک آپ کو صحیح بات بھی کر رہے ہوں, آپ اپنا میسیج نہیں پہنچا سکتے. اچھا, اب اس میں ایک فرق ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے یا جو غلط کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو آپ ظاہرہ کہیں گے, لیکن اس کے کہنے کا انداز میں میرا شاید فطری انداز یہ ہے کہ میں گفتگو میں پرسنل نہیں ہوتا. ہاں, میں اگر آپ کی بھی مخالفت کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسامہ صاحب یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں یہ یوں غلط ہے اور اس کے یہ نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اچھا, یہ شاید مزاج کا فرق ہے کہ میرے سے مستقل کسی کی طرفداری یا کسی سے نفرت دل میں رکھ کر ایک ایجنڈے کے تحت اس کے خلاف بات نہیں ہو پائے گی. ہاں, میں اس کی نفرت کو ایڈریس کروں گا, لیکن اس کو بیشنگ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں نے ایک زندگی کے حصے میں بہت سٹارٹ میں میں نے بہت سے ان قوموں سے, ان مذاہب سے, ان لوگوں سے نفرت کی جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ میرے ارد گرد تھی نفرت, اور ان لوگوں سے محبت کی جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں تھا. اسی پروسیس میں نے یہ لرن اس طرح سے کیا کہ یار مجھے یہ کام نہیں کرنا, یہ میری طبیعت کے بہت ہی خلاف ہے, مجھ سے نہیں ہوگا. مجھے اپنے آپ سے گھن آنا شروع ہو جائے گی کہ میں کسی کو ٹارگٹ کروں, کیونکہ میرے اندر یہ بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان بیسیکلی ایک اچھا انسان ہے. اس کے وہ ایکٹ کر رہا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں. کوئی شخص صبح گھر سے یہ نہیں سوچ کے نکلتا کہ آج میں بہت برے کام کروں گا, آج میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا, آج میں چوری کروں گا, آج میں قتل کر دوں گا. بہت اچھا دوستویسکی کا ناول ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ, 19ویں صدی کے مڈ کے بعد لکھا گیا. وہ ایک شاندار مثال ہے ایک اچھے انسان کی, خوبصورت انسان کی, ڈیسنٹ انسان کی, جس سے قتل ہو جاتا ہے, پھر ایک اور قتل ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک قتل پہ خوش ہے اور ایک قتل پہ نادم ہے. پورا ناول جو ہے اس کشمکش پہ ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ برائی کی طرف کیوں جاتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا اچھا کیوں ہے. تو کوئی شخص میری تھنکنگ ہے انسان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان برا نہیں ہے بیسیکلی اپنے اسینس میں. اس کی سروائیول انسٹنکٹ جسے وہ سمجھتا ہے, اس کی کمیونٹی سینس, اس کا اپنا ورلڈ ویو. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں اس پہ لیڈرز کے پرسپیکٹیو میں کہ یہ چیزیں ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں کچھ غلط کرنے پہ, اور وہ پھر اس حد تک جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں نیشنلزم, ریلیجن, بائسنس وہ ٹولز ہیں جو اس کو پھر بہت ایکسٹریم تک لے کر جاتے ہیں. اور اس میں کی رول پلے ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان سے ملتے ہی نہیں, جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہتھوڑا پکڑ کے ان کی ٹھوک تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈائسیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ہے, اور وہ ویسے میں کرنٹ افیئر پہ کم کرتا ہوں کام, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انٹرسٹ زیادہ تر ہسٹری میں اور جو کورس آف دا ایونٹ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, کرنٹ افیئر چونکہ مجھے بور بھی بہت لگتے ہیں کیونکہ روز ایک جیسی خبر ہے, روز ایک. آپ سوچیں, مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کرنٹ افیئر, یار آپ دیکھیں پاکستان میں جب ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو میں نے اس پہ ایک پوری ویڈیو کی, ایک اچھی ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی. اچھا, اس کے بعد ہر روز ایک سے ایونٹ ہیں. اب اس پہ روز کیا بات کی جائے, کچھ بڑا چینج ہو, کچھ کی جائے, لیکن اپنے پوڈ کاسٹ میں, اپنے ٹویٹرز پر میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. تو یہ ایک وجہ ہے. میں اس کو دوبارہ اگر سمرائز کروں تو میں ایک ایونٹ پر کسی کو بیش کرنے کے بجائے یا کسی کو بہت پریز کرنے کے بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ فنامنا کو ڈائسیکٹ کیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اگر اس کو روکنا ہے تو ہمیں کہاں پر قدغن لگانا پڑے گی. جیسے پاکستان کے بارے میں میری سوچ ہے کہ یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہیٹ اکانومی کو ختم نہیں کرتے, ایک بات. نمبر 2, جب تک آپ انڈیا سے ایک اچھا تعلق نہیں قائم کرتے. نمبر 3, جب تک آپ ریلیجس
جو ریلیجس پاورز ہیں ہمارے ملک میں جگہ جگہ، ان کی فرنچائزیز کو اپنے ہاتھ میں اسٹیٹ نہیں لیتی۔ نمبر 4 یہ کہ جب تک ملٹری کے بزنسز بند نہیں کیے جاتے اور ملٹری کو ایک پراپر فوج کی طرح اس ملک کی ایک فنکشنل آرمی نہیں بنایا جاتا، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 بنیادی چیزیں اگر کوئی لیڈر ایڈریس نہیں کرتا تو وہ پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر رہا۔ اچھا، میں پھر اب یہ سوال کاٹتا ہوں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی، چونکہ اس کا تقریباً آپ نے جواب دے دیا ہے۔ یہ 4 چیزیں، اور اس کو جتنا کم الیبوریٹ کیا جائے میرا خیال ہے اتنا ہی آپ کے لیے اور میرے لیے اچھا ہے۔ نہیں، میں تو اس کو ڈائسیکٹ کرتا رہتا ہوں، اور میرے خیال میں اچھے طریقے سے اگر آپ کسی چیز کی وجہ کو اور اس کے حل کو ڈسکس کریں تو یہ سوسائٹی کی خدمت ہے۔ جب آپ بیشنگ کریں گے تو بیسیکلی آپ ایک گروپ کو اور کنزرویٹو کریں گے اور دوسرے کو اور دشمن کریں گے، جو کہ آپ سوسائٹی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے خیال میں ہمیں اس کو ڈائسیکٹ ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنس ہے نا، جس بیس پر ہے، جس بیس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، وہی چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ یعنی ایگزسٹنس یہ ہے کہ آپ کے ملک کے چاروں طرف جو ہے ہاسٹائل پاورز ہیں۔ اچھا، وہ کسی بھی وجہ سے، ایک منٹ اس کو آپ ایک سائڈ پہ، اس وقت تو ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو ایک طاقتور فوج چاہیے، ورنہ تو یقین کریں 10,000 طالبان آ جائیں تو آپ کی لاہور کی پولیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ اپنی اسٹیٹ میں آرڈر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوج کی ضرورت ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہی اسی ملٹری کے ریٹائرڈ لوگ، اس کے پاورفل لوگوں نے جو بزنس شروع کیے ہیں، وہ سویلینز کے بزنس کے لیے ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جہاں بھی کمپٹیشن آئے گا سویلین تو اس پاور کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اچھا، مطلب جو چیز پاور ہے اسی کا ایک حصہ آپ کے لیے ایک پرابلم ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہم انڈیا سے الگ ہوئے تھے آن دا بیسس آف ریلیجن، تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے آپ نے ریلیجن کو اوور یوز بھی کرنا ہے، اوور ایمفیسائز بھی کرنا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ ہم حب الوطن ہیں، کیونکہ ہم اگر آپ ریلیجس نہیں ہیں تو آپ کیسے حب الوطن ہیں؟ بھائی یہ تو ملک بنا ہی ایک ریلیجن کے لیے تھا۔ سیم ٹائم اسی وجہ سے آپ کے اندر گروپنگ بھی بڑی شدید ہو رہی ہے۔ اچھا جی، پھر اصل ریلیجن کس کے پاس ہے؟ پیور کون سا ہے؟ یہ والا پیور ہے، یہ والا پیور ہے، یہ زیادہ پیور ہے، یہ سب سے پیور ہے، یہ اصلی ہے، یہ 1400 سال پرانے والا ہے، نہیں یہ حضرت آدم والا ہے، نہیں یہ والی ورژن، آپ اس میں بھی آپ پھنس گئے۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی حب الوطنی ہے، جو آپ کی پاور ہے، وہی چیز ایک خاص اینگل سے آپ کو ڈسٹرائے بھی کر رہی ہے۔ تو یہ اس ڈائکوٹمی سے ہمیں کون نکالے گا؟ جو نکالے گا وہ لیڈر ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لیڈر ہیں پاکستان کے، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، بڑے پاپولر لوگ جو لاکھوں کروڑوں میں ووٹ لیتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اس بنیادی مسئلے کو تو ایڈریس ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ تو سب ایک ہیں، ہر ایک چاہ رہا ہے، یہ جو ایلیٹ کلب ہے اس میں سے یہ کلب آپس میں لڑ رہا ہے۔ ایک کلب کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، آپ کو اور مجھے بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں، ورنہ مجھے بتا دیں فرق کیا ہے۔ ووٹ ہی لینے کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ نے کہا کہ اس پہ یعنی جنگوں میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا، ہمارے کیا فیوچر ہے ڈیجیٹل میڈیا کا؟ کیا یہ جو فائر وال یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح روکنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ رہا ہے کہ ایک سوچ پر پابندی لگا دی جائے، تو یہ ہو سکے گا آج کی دنیا میں؟ ممکن ہوگا فائر وال؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ پاکستان کے لیے بہت دیر تک پاسبل ہوگا، یہ پاکستان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ پاسبل ہوتا ہے اسمال کمیونٹیز میں، ایک بات۔ نمبر 2، وہاں پاسبل ہے جہاں پر ایک ٹریڈیشن پہلے سے آ رہا ہو۔ پاکستان کچھ بھی ہم کر لیں، ایک ڈائیورس سوسائٹی اپنے طور پر ہے، بے شک یہاں پر باقی مذاہب کے لوگ کم ہیں، لیکن سوسائٹی میں اختلاف بہت زیادہ ہے، اور ہماری سوسائٹی کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے اختلاف کو سرفیس پہ لے بھی آتے ہیں، وہ چھپے نہیں رہتے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہاں پر بہت دیر تک ایک ایسی چیز پر پابندی لگائی جائے جس پر پابندی نہیں تھی اور باقی دنیا میں بھی نہیں ہے۔ یہ میرا نہیں خیال پاکستان میں پاسبل ہے، کیونکہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جس ٹیکنالوجی پر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، یہ اس کو خود پیدا نہیں کرتے، اس ٹیکنالوجی کو، یہ ٹیکنالوجی خریدتے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی انہوں نے اس میں رکھنے ڈالنے ہیں، فائر والز وغیرہ لگانی ہے، یہ وہ، اس کا ایک لمیٹڈ ایفیکٹ تو لے سکتے ہیں، وہ 100% اس کو پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 یہ کہ پاکستان میں چیزیں 180 کی ڈگری پر چینج ہونے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں، پوری ہسٹری ہے۔ ابھی جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت کر رہی ہے، صرف چند ماہ پیچھے آپ جائیں، چند سال پیچھے، 2-2.5 سال پیچھے، تو یہ روندہ درگاہ تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس جگہ پہ ہوں گے جہاں آج ہے۔ تو یہ
یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو پاور ہے نا وہ ایک جگہ پر پوری طرح سینٹر نہیں ہے، اس کا سینٹر بدلتا ہے، مسلسل بدلتا ہے، ٹھیک ہے. سینٹر آپ سمجھ لیں اگر ایک بھی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو جو اس کے ٹولز کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑی تیزی سے بدلتا ہے. اچھا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکس سے ہمیں تھریٹ ہے، کل کو ہم کہیں گے ہمیں فیس بک سے بھی ہے، یوٹیوب سے بھی ہے. تو کیا یہ سارے آپ بند آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے بند نہیں کر سکتے، یہ بہت 25 کروڑ لوگ ہیں بھائی، 250 ملین لوگ ہیں، اور اب تو اکانومی اس سے بہت زیادہ جڑ چکی ہے. اکانومی بہت زیادہ جڑ چکی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو آپ نے کوئی دنیا سے مزید ڈیل ہی نہیں کرنا، پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ چائنا کی طرح ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس ہو جائیں کہ یہ ساری چیزیں آپ خود بنائیں. چائنا نہیں آپ کو دے گا یا پھر نارتھ کوریا بن جائے؟ چائنا دے گا تو آپ کے پاس وہ سپیڈ کہاں سے آئے گی، وہ انفراسٹرکچر کہاں گے؟ چائنا میں تو جو میپس کے لیے ایپ استعمال ہو رہی ہے وہ تو آپ کو سگنل تک بتا دیتی ہے کہ یہ سگنل گرین ہے، آپ کو سامنے لگا ہوا جو ہے سگنل اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی جو ایپس ہیں وہ گوگل سے کئی حوالوں سے بہت ایڈوانس ہیں، ٹھیک ہے. جو سلیکون ویلی کی جو ایپس ہیں ان سے بہت ایڈوانس ہیں. اچھا پھر وہ چپس تک، مائکرو اور نینو ٹیکنالوجیز تک کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز کوئی آپ کو دے بھی دے تو آپ اس کا انوائرمنٹ کیسے بنائیں گے؟ فرض کریں کوئی آپ کو نینو ٹیکنالوجی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ چپ بنا لیں، تو کیا آپ بنا لیں گے؟ نہیں بنا سکتے آپ. اس کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے، جو اسکل چاہیے، جو لیبر چاہیے، جس طرح کی انڈسٹری چاہیے، پھر اس کے ساتھ جس طرح کی ہیلپنگ انڈسٹری چاہیے، وہ آپ کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ٹیکنالوجی، یہ اب جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے طاقتور، میں نے جو ایکسلریشن کی بات کی تھی نا اس کو سمجھیں. جو چینج آف ویلوسٹی جب جس ریٹ سے ہو رہا ہے، اسپیڈ سے ہو رہا ہے، اگر کوئی اس میں آپ سے آگے بڑھ گیا تو آپ کو کیچ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. جو اب ظالم ہے وہ اور ظالم ہوگا، مظلوم ہے وہ اور مظلوم ہوگا، جو طاقتور ہے وہ اور طاقتور ہوگا، جو کمزور ہے وہ اور کمزور ہوگا. ہم ایک ڈیجیٹل ایوولوشن کی طرف بڑھ چکے ہیں. ایک طبقہ ڈیجیٹلی بہت طاقتور ہو رہا ہے، ایک ڈیجیٹلی کمزور ہو رہا ہے. یہ ہم اس طرف جا چکے ہیں. اب یہ ریورس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوگا، الا یہ کہ بہت بڑی کوئی تباہی آئے، کیٹاسٹرافی ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو ہم دو قسم کے انسانوں کی طرف اوپر دنیا بڑھ رہی ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری لیڈرشپ انفارچونیٹلی ہمیں ایک کمزور طبقے کی طرف لے کر جا رہی ہے بجائے طاقتور. جو اگر ایوولوشن ہو ہی رہی ہے تو یار آپ بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، آپ ہمیں کم از کم اس سے دور تو نہ کریں. اب دیکھیں نا یہ میرے پاس ایک گھڑی ہے، یہ مجھے روز بتا دیتی ہے، یہ جسٹ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ میری ہارٹ بیٹ کیا ہے، میں نے آج ایکسرسائز کی تو میں نے اس کو کس انٹینسٹی تک لے کے گیا. اس طرح کئی چیزیں بتاتی ہیں. ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. یہ چیز مسلسل ترقی کر رہی ہے، مسلسل آپ کے بازو پہ انسٹرومنٹ لگتے ہیں، اب آپ کے بالوں پہ لگیں گے، آپ کی اسکن کے اندر لگیں گے، جو آپ کو ہر وقت ایک انسان کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ آنے والا ہے اور اس کو پھر ٹریٹ بھی کر دیں گے، جس کو کہ جنرل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں نا. سپر تک نہیں آپ ابھی آپ مڈ میں رہیں، جو ہم نے ابھی تک اچیو بھی نہیں کی. تو جنرل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو یہ جو ہوں گے پروڈکٹس، یہ نہ صرف آپ کا پرابلم ڈیٹیکٹ کریں گی بلکہ اس کے حل کی طرف بھی جائیں گی. جب ایک انسان جو ان سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی چیزوں سے اپنی ہیلتھ کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی عمر تو آپ سے مجھ سے زیادہ ہوگی. میرے والد صاحب کی کہ کینسر سے ڈیتھ ہوگی صرف اس لیے کہ ان کو تھوڑا چند مہینے لیٹ پتہ لگا کہ ان کا کینسر اتنا پھیل چکا ہے. اگر آپ ان کو پہلے پتہ لگ جاتا تو، لیکن وہ ہم ان کو بچا سکتے تھے، ان کی زندگی بچ سکتی تھی. اب وہ لوگ جن کو ابھی پہلے سیل پر ہی ان کی باڈی میں جو انسٹرومنٹ ہیں وہ سگنل دے دے گا کہ کینسر سیل پیدا ہو گیا، میں نے اس کو تباہ کر دیا، لائک اے فائر وال، لائک اے بگ، تو ان کی ایج تو آپ سے اور ہم سے بہت زیادہ ہوگی. تو ہمیں اس کے لیے صرف مشین نہیں چاہیے ہوگی، آپ نے سوسائٹی کو بھی اس طرح سے گروم کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں کو لرن کر سکے. آپ کو پتہ ہے سب دیکھنے والے اس بات سے ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہمارے والد ہیں، وہ سٹارٹ میں فیس بک پر اور ٹویٹر جب ہم نے ان کو استعمال کے لیے دیا تو اس پہ جو کچھ بھی آتا تھا اس کو سچ سمجھتے تھے. وہ یہ تک نہیں دیکھتے تھے کہ یہ چیز 3 سال پہلے کی ہے یا 6 سال پہلے کی. تو ان کو نہیں، آج بھی مجھے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی امی کو یہ بات سمجھانے میں کہ یہ چیز جو آپ بتا رہی ہیں نا، یہ آج کی یہ نیچے دیکھیں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے 4 سال میں، یہ 4 سال پہلے کی بات ہے. اچھا پھر بھی وہ اس کو نا پوری طرح سمجھ نہیں پاتی کہ اچھا اس کو پھر میں نے کیسے چیک کرنا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے نہیں. یعنی سوسائٹی گرو کرتی ہے،
صرف مشینی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, اور جس ایکسلریشن سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے یہ ہمیں پیچھے رکھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا عام آدمی کو ایکسپلین کر دوں, اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کر دیں, کہ ایک قوم ہے وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے, ہم پہلے ہی 10 کلومیٹر پر ہیں. نہیں اس طرح ایک قوم ہے جو ہر 10 کلومیٹر کے بعد اس کی رفتار میں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ اور بھی تیز ہو گیا کام, یہ ایکسلریشن بڑھ رہا ہے, چینج آف ویلوسٹی ہو رہی ہے. اور آپ نے بھی 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع کیا ہے, کب آپ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ پہنچیں گے, اور کب آپ اس جگہ پر پہنچیں گے کہ آپ ہر گھنٹے بعد 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ایکسٹرا رفتار لینے کا ایکسلریشن حاصل کر چکے ہیں. اور ہمیں تو ریورس گیئر لگایا جا رہا ہے الٹا. ایگزیکٹلی. تو پہلے پیچھے, یہ کون لوگ کر رہے ہیں 10 سال میں کہاں پہنچ چکے ہیں, اور یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں, یہ تمام کے تمام پاکستان کی تمام ایلیٹ. آپ کو دیکھیں, یہ ان سب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. آج پاکستان پہ کوئی خدا نخواستہ تباہی ہے, پاکستان میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو, جس طرح کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ اب یہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سر یہ جہاز پکڑیں گے نکل جائیں گے. $12.5 ارب دبئی میں صرف. اچھا آپ صرف ایک بندے کی بات کریں, میں کہہ رہا ہوں یہ ساری ایلیٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہاز پکڑیں یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے, پھنسیں گے کون, آپ اور میں اور باقی لوگ, 25 کروڑ لوگ, اور وہ 25 کروڑ لوگ جن کو یہ مسلسل جاہل رکھنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکس اور یہ چیزیں پاکستان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں. اور بھائی آپ ہیں پاکستان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ. آپ اس سوسائٹی کو گرو نہیں ہونے دے رہے, آپ اس سوسائٹی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. دنیا کے چیلنجز خوفناک ہیں, دنیا کے جو ہیں دنیا کے چیلنجز پوری طرح بدل چکے ہیں, پوری طرح بدل چکے ہیں. یہ اے آئی جس طریقے سے چیزوں کو چینج کر رہی ہے, ہمارا بچہ جو آپ کو برا لگتا ہے کہ مسلسل اسمارٹ فون پر کے اندر اس نے اپنا منہ دھنسایا ہوا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو ڈیل کرنا لرن کر رہا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس نے اسی دنیا سے ڈیل کرنا ہے. اس کو کرنے دیں, اس کو گائیڈ کریں, اس کو مزید سہولتیں دیں, اس کو اسی میں مزید اس کو ٹرین کریں. یہاں اس نے اس میں گھسے رہنا ہے, لیکن اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے, کیسے اس سے یوں ڈیل کرنا ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹل سلیو نہ بنے بلکہ ایک ڈیجیٹل ماسٹر بنے. تو آپ اس کو نہ صرف ماسٹر تو دور کی بات ہے, آپ تو اس کو یوز کرنے سے بھی آپ اس کو پیچھے ہٹا رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے لیے جو بقا کا ہے مسئلہ, یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ تو مجھے پتا ہے آپ کو سائنٹسٹ بہت پسند ہے, جس طرح میں نے کہا جی میری نظر میں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو زندگی میں نے بڑے لوگ دیکھے, تو آپ کو سائنٹیفک یا ریسرچ کرنے والے لوگ پسند ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے. پسندیدہ فلم اور کتاب کون سی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ ہر کچھ سال بعد جو میں چیز جو ہے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے یار یہ بہت مزے کی ہے, یہ جو میں نے جتنی بھی پڑھی تھی نا ان میں سب سے اچھی ہے. بہت سی ہیں, بے تحاشا ہیں. میں اکثر ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں, بیسیکلی مرٹن رسل کی ایک بک ہے فیکٹ اینڈ فکشنز. بک اس طرح ہے کہ اس کے ایسیز کو انہوں نے ایک اچھے طریقے سے ایک ترتیب میں اس طرح لگایا ہے کہ وہ پوری ایک بک ہے, اور بہت اچھی کتاب ہے, وہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. میں نے بھی بہت دیر میں اس کو پڑھا. اسی طرح اس کی اس میں سے کچھ ایسیز میں نے بہت پہلے پڑھے تھے, 20 سال پہلے, لیکن اب میں نے اس کو پھر دوبارہ اس کو لیا, اس کو مکمل پڑھا. یہاں سے تو نہیں ملتی, میں نے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پھر پرنٹ کروایا, یہاں پہ اس کو بائنڈ کروایا, تو پھر میں نے وہ بہت اچھی کتاب ہے, اور وہ پڑھنی چاہیے ہر جو پاکستان میں سوچنے سمجھنے والا شخص ہے. اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ سچ ہے, اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن کے ان گوشوں کو جا کے کھرچتی ہے, ان کو ذرا ہٹ کرتی ہے جن کو عام طور پہ آپ نے ٹچ نہیں کیا جاتا. اسی طرح جان مارشمر کی ایک بک ہے ہاؤ اسٹیٹ تھنکس, ہاؤ اسٹیٹ ڈیسائڈس, شاید آخری لفظ میں تھوڑا بہت چینج کر رہا ہوں. وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے کہ ماڈرن اسٹیٹس جو ہیں, جان مارشمر نے بتایا کہ وہ فیصلہ کیسے کرتی ہیں, اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ریشنلی یہ فیصلہ نہیں کیا, بیسیکلی وہ سوچتی کیسے ہیں. یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اسی طرح فلاسفی پر بہت سی بکس ہیں, لیکن ایک بک ہے فلاسفی, دا ورلڈ دیٹ فلاسفی میڈ. فلاسفی نے دنیا کو چینج کیسے کیا ہے, کیا تبدیلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں اپنے سامنے, کہ یہ فلاسفی نے چینج کی ہیں. وہ بہت اچھی کتاب اس لیے ہے کہ وہ اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ایک خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ رویے اور یہ چیزیں مٹیریلسٹکلی بھی آپ فیل کریں گے یہ چینج ہوئی ہیں. وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اسی طرح شمس الرحمان فاروقی ایک اردو کے بہت اچھے ناول نگار, افسانہ نگار, بلکہ ان کے افسانے تو اس طرح کے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس کیٹیگری میں رکھیں. ان کو پڑھنا چاہیے. اردو بہت شاندار ہے. ان کا ایک شارٹ ناول ہے قبضۂ زمان. اگر آپ ان کے لمبے ناول نہیں پڑھ سکتے بہت بڑے, تو وہ پڑھیں. ان کی شارٹ سٹوریز ہیں. ان کا ایک غالب فسانہ ہے,
وہ پڑھیں. تو اس طرح بہت سی ہیں چیزیں, لیکن اب پھر وہی بات, یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اب میں جب یہ بات کر رہا ہوں میرے ذہن میں کئی اور کتابیں میرے ذہن میں شکایت کر رہی ہیں کہ ہم بھی تمہاری الماری میں, تم نے ہمارا نام نہیں لیا. تو آئی لو مائی بکس. میری کتابیں اگر میں آپ کو پیسے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو شاید میں آپ کو دے دوں, لیکن اگر آپ اس قیمت کی مجھ سے بک مانگیں گے اس سے سستی تو میں آپ کو نہیں دوں گا. تو بڑا میرے دوست اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اگر میری لائبریری میں آپ آئیں کس دن آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب میری کتاب کسی کو دینے والی ہے ہی نہیں. اس پہ اتنا اس پہ لائنیں ہیں, اتنا اس میں ایون اس میں کئی پرچیاں آپ کو ملیں گی. اب جب وہ میں کسی کو دے دوں گا تو میرا ایک خزانہ ہے جو میرے لیے ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ ہے. اچھا, یہ ان سب کے ساتھ مجھے جو 2 چیزیں اور بہت پسند ہیں. فیض کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. فیض کے مختلف نسخے اور مختلف چیزیں, ایون اس کی ایک سگنیچر کی بک میرے پاس تھی, وہ میرے ہاتھ سے آ کے نکل گئی, اس کے اپنے سائن کیے ہوئے تھے, کسی جگہ پر مجھے ملی لیکن وہ وہاں پر پڑھا ہو گیا, میں نہیں حاصل کر سکا, لیکن وہ میرے بھی ابھی تک ذہن میں پھنسی ہوئی ہے. 10 تہہ سنگ کا پہلا یا دوسرا ایڈیشن تھا وہ ہے. پھر غالب بہت پسند ہے مجھے. تو یہ چیزیں پڑھتا رہتا ہوں اور یہ ضرور اگر آپ لوگوں کو موقع ملے, آپ کو پسند ہو تو ضرور پڑھنی چاہیے. ٹی وی سیریز بھی اور ڈاکومنٹری فلمز بھی. اچھا, آپ نے ایک سوال کیا کہ ہسٹری سے میرا لگاؤ ہے لیکن میں فیوچر پہ بات کرتا ہوں. ہسٹری کو پڑھنے کے بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ بیسیکلی ہسٹری کا اگر کوئی فائدہ ہے, سب سے زیادہ فائدہ ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ فیوچر پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں. میرا ایک اور سوال مجھے اب کاٹنا پڑ گیا, کیونکہ کہ ہسٹری سے آپ فیوچر کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں؟ سر وہ اس لیے کہ ہسٹری میں آپ کو کچھ پیٹرنز پتہ لگتے ہیں. آپ 100% تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اور یہ کورس آف ایونٹ ہوگا تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں. تو جو آپ کا ہورائزن ہے نا وہ بڑا کر دیتی ہے. یعنی ہسٹری کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک بڑا سا چیس بورڈ ہے اور ایک شخص جو ہسٹری پڑھ رہا ہے نا اس کو پہلی دوسری تیسری لیئر میں پڑی ہوئی گوٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کو یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ موو اس لیے ہوئی تھی اور یہ مہرے کو موو کریں گے تو یہاں پر یہ والا فلاں مہرہ مارا جا سکتا ہے. تو ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے. تو آپ ہسٹری کو جاننے کے بعد آپ بہتر پریڈکٹ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ٹھیک پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے اپنی سوسائٹی میں مائنورٹیز کے لیے زندہ رہنا 2 بھر کیا ہوا ہے. ہم نے ان کے لیے اتنے مشکل حالات کیے ہیں کہ یا تو وہ بیچارے ڈر کے سہم کے اور ہماری شرائط پر زندہ رہیں ایز این ایکول پرسن نہیں, ایکول سٹیزن نہیں, ذرا گھبرا کے ہم سے رہیں, ذرا یہ ذہن میں رکھ کے رہیں کہ ہم زیادہ ہیں اور ہماری رولس چلیں گے, جو ہم نے ان کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اچھا, کہنے کو تو بہت مزیدار بات ہے, میں بھی اقلیت کا پارٹ ہوں اور ہر اکثریت والے کو, طاقتور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہی ٹھیک ہے جو میں سوچ رہا ہوں, میں ان کو دے تو رہا ہوں, رائٹ. لیکن ایز اے ہسٹری اسٹوڈنٹ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ وہ پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی, وہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. اور وہ شخص جو دوسروں کو صرف 1% یا 2% لوگوں کو اپنے برابر رائٹ دینے پہ تیار نہیں تھا, بے شک وہ چند ایک ہی رائٹس ہوں, آہستہ آہستہ یہ جو مائنڈ ہے یہ پوری سوسائٹی میں ٹریول کرے گا. سب سے پہلے آپ 2% لوگوں سے کچھ رائٹس ان سے چھینیں گے, پھر آپ اپنے جو 98 ہوں گے ان میں بھی طبقات بنائیں گے. یار وہ ٹھیک ہے لیکن نا یہ اس سوسائٹی کے پاس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے لرن کر لیا نا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ جن کو آپ کچھ رائٹ سے ڈپرائیو کر دیں. تو یہ جو مائنڈ ہے یہ آہستہ آہستہ آپ پوری سوسائٹی کو کرپٹ کرے گا, امبیلنس کرے گا, ایمپتھی کو ختم کرے گا, اور آپ بھی ایک جس سے کمزور ہیں آپ بھی اس کے ہاتھوں دب جائیں گے ایک دن, کیونکہ سب سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ چیز میں نے ہسٹری سے سیکھی ہے. تو میں آج بتا سکتا ہوں کہ جس اپارتھائڈ مائنڈ سیٹ پہ ہم لوگ ہیں, لائک اسرائیل اینڈ لائک مینی ادر کنٹریز, یہ ہمیں تباہ کرے گا اور کر رہا ہے. اچھا, فلم کا آپ نے نہیں بتایا, پسندیدہ کتابیں آپ نے بتا دی ہیں, فلم اور دوسرا یہ, چلیے پہلے فلم کا بتائیں پھر میں اگلا سوال کروں گا. اچھا, فلم بہت سی مجھے پسند ہے. ایک فلم ہے جس کا میں نے جو ہے ٹرانسکرپٹ نکلوایا, پھر اس کو پڑھا, پھر اس کو پھر پڑھا, پھر فلم دیکھی. مجھے اس کا اسکرپٹ بہت پسند تھا. وہ فلم تھی ٹرائے 2000. اچھا, ہاں 2004 میں غالباً آئی تھی. تو وہ مجھے بہت پسند ہے فار اٹس ڈائلاگس اور فار اٹس پروڈکشن, بہت پسند آئی فلم. آج کل کی اگر میں بات کروں تو میں نے ایک فلم دیکھی تھی بوائے ان اسٹرپ پاجامہ, وہ مجھے بڑی پسند آئی. ہولوکاسٹ پہ بنی ہوئی تھی, بڑی شاندار مووی تھی. اس وقت اور میرے ذہن میں ایسی بڑی مووی کون سی آ رہی ہے؟
اور سیریز میں گیم آف تھرونز آپ نے گیم آف تھرونز تو آل یہ ٹائم تو لازمی دیکھنا نا. اصل میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فکشن یا اس کی وجہ سے نا ایکشن کی وجہ سے. نہیں, آپ اس کے ناولس بھی تو اس کے ہیں نا, سانگ آف آئس اینڈ فائر کے نام سے پوری ایک سیریز ہے. گیم آف تھرون تو اس کے صرف پہلے پارٹ کا نام ہے. اس میں جو گفتگو ہے نا, وہی جو میرا فیوریٹ ٹاپک پاور اینڈ جسٹس والا, اس کے اوپر جو بحثیں ہیں نا, اس پہ جو ڈبیٹس ہیں, اس پہ جو مکالمے ہیں, پاور از پاور. ہاں, پاور از پاور. اس پہ آپ کو پتا ہے میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ اس پہ ایڈریس کیا ہے, میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ مجھے نا اپنی ان ڈسکشنز کی وجہ سے بہت پسند ہے, کیونکہ جارج آر مارٹن جو ہے یہ بہت ذہین آدمی ہے, یہ سٹوری ٹیلر ہے اور بہت ذہین ہے, بہت شارپ ہے. یہ ہر کریکٹر کو جسٹیفائی کرتا ہے, ہر کریکٹر کو اس سے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اپنے سرکمسٹانس کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ ہیومن نفسیات کے بہت قریب رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے جو ڈارک ٹریٹس ہیں, ڈارک سائیکالوجی ہے, وہ کیا ہے. انسان اصل میں کہاں جھوٹ بول رہا ہے, اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, کہاں سے لوگوں سے کچھ چھپا رہا ہے, کہاں سے اپنے آپ سے کچھ چھپا رہا ہے, اور کوئی شخص جو کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. اور ان تمام چیزوں کو اور ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے کہانی لکھتا ہے, کیونکہ کہانی کار اچھا وہی ہوتا ہے جو کہ اس کورس آف ہسٹری کو اور ہیومن نیچر کو اور اس کی نزاکتوں کو سمجھ کر لے کے چلتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک سے زیادہ انسان ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اپنے سروائیول کے لیے مختلف رول پلے کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ آپ کا سروائیول ایک جیسا نہیں ہوتا. گھر میں آپ کا سروائیول کے ایشوز اور ہیں, یہاں آپ کی پرسنالٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں تو ہر جگہ ایک ہوتا ہوں, وہ دراصل اپنے مطابق ایک ہوتے ہیں. اگر ان کی کوئی سائیکالوجسٹ ان کی پرسنالٹی کو تھوڑا کاٹ کے بیان کرے نا, تو ان کو دکھا دے گا سر جو آپ گھر میں ہوتے ہیں وہ آپ اپنے آفس میں نہیں ہوتے, جو آپ اپنے فرینک دوستوں میں ہوتے ہیں وہ آپ اپنی بزنس میٹنگ میں نہیں ہوتے. اور یہ بھی ان کو بتائے گا کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ وہ انسان نہیں ہوتے جو آپ لوگوں میں ہوتے ہیں. پاکستان کی اسٹرینتھ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو ماشاءاللہ بیٹا ہے, وہ جب آپ کی عمر تک پہنچے گا آپ کیسا پاکستان دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے؟ فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ ویری ہوپ فل کہ ہم کسی بڑی اچھی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک بالکل غلط راستے پہ ہیں, بالکل 100% غلط راستے پہ. ہمیں اپنی اسٹیبلٹی کے لیے جس ہارمنی کی ضرورت ہے سوسائٹی میں, اور سوسائٹی چونکہ اس کے رولز ایلیٹس بناتی ہے, ایلیٹس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ملک کے اندر کیا سوچ انتہا پسند ہو رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے, اس ملک کا نوجوان کتنا مایوس ہے, اس ملک کے اندر اس ملک کا بنیادی مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے, اس کو ایڈریس نہیں کرتے بلکہ اس کے الٹ جاتے ہیں. ابھی جو انہوں نے کام کیا ہے بیوروکریٹس کو اور ملٹری کے لوگوں کو رہتے دینے کی, گو کہ اس کے اوپر وہ اپنی کمپین انہوں نے پوری چلائی ہوئی ہے کہ یہ صرف ون ٹائم ہے اور فلاں کے لیے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے کیا اس کے ذریعے کوئی ہوپ دی ہے سوسائٹی کو. آپ نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو ایکول نہیں سمجھتے. تو یہ میسیجنگ بڑی اہم ہوتی ہے, بہت اہم ہوتی ہے. آپ نے کھل کر یہ پوری سوسائٹی کو بتایا ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ایلیٹ ایک کلب ہیں. ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم نے دھرنا کروانے تھے تو ہم نے کروا کے اس ملک کی اکانومی تباہ کی. ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم نے ایک عدم اعتماد لے کر آنا تھا اور اس ملک کی اکانومی کو اور تباہی کرنی تھی, تو وہ ہم نے کر لی. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم 2 سال سے اوپر سے حکومت میں بیٹھے ہیں, لیکن ہم یہی شو کریں گے تو ہماری حکومت کو تو بھی 5 سال ہوئے ہیں. پچھلے کتنے سال سے وزیر خزانہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا آ رہا ہے, تو میں یہ کیسے مان لوں کہ یار ہمیں مزید بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ اور ہمیں سے مراد ہے عوام, ہمیں سے مراد ہے عام آدمی جو ٹیکس پہ ٹیکس دے رہا ہے, پھر اس ٹیکس کے اوپر اور ٹیکس دے رہا ہے, اس ٹیکس کے اوپر اور ٹیکس دے رہا ہے. آپ جائیں اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹ لینے ایک دکان پہ, کچھ چیزیں آپ وہاں سے لیں, شیلف سے بسکٹ کے ڈبے اٹھائیں اور بسکٹ کے ڈبے کو آپ پکڑیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کی پرائس یہ اور اس کے اوپر ٹیکس یہ, ٹھیک ہے, اور وہ ملا کے فرض کریں 200 روپے کا ہے. اس طرح کی 5-7 چیزیں آپ لے کے آئیں, یعنی آپ نے جب شیلف سے اٹھائی تو آلریڈی ایک ٹیکس ہے جو آپ نے اس پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے لا کے کاؤنٹر پہ چیزیں رکھی, اب اس پہ بل بنے گا. اس بل کے اینڈ پہ جب آپ بل بنے گا اس کا پھر ایک ٹیکس ہوگا نیچے لکھا ہوگا. میں ٹیکس لائر تو نہیں ہوں, لیکن وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے ایک اور ٹیکس, یعنی وہ آپ نے پھر ٹیکس پے کرنا ہے. یعنی ایک ہی چیز پہ ایک ہی جگہ کھڑے چند قدم کے فاصلے پر آپ نے ہیوی قسم کا دو ٹیکس پے کیے, جو کہ بیسیکلی کہا یہ گیا ہے کہ ہم نے آپ سے تو نہیں لے رہے, ہم تو بزنس مین سے لے رہے ہیں, بزنس مین آپ سے لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, مطلب بیسیکلی تو آپ سے لے رہے ہیں, تنخواہ سے پہلے لیا جا چکا ہے. ہاں جی, اس سے پہلے جب آپ کو تنخواہ ملی تو اس سے آپ آلریڈی ٹیکس کٹ چکا ہے. تو یہ سارا ٹیکس لے کر آپ اپنی گیمز پلے کر رہے ہیں.
کئی سال سے, اور ان گیمز کے جو غلط نتائج ہیں وہ پھر آپ مجھ سے ان کے پیسے لے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ ہیز بروکن اٹس پرومس ود اٹس پیپل. اسٹرینتھ کا آپ نے نہیں بتایا. اسٹرینتھ ہماری یہ ہے, اسٹرینتھ پاکستان کی یہ ہے کہ 25 کروڑ لوگ ہیں جو نہ تو سارے کے سارے کہیں جا سکتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اور جگہ ہے. تو ان لوگوں میں جب بھی ان کو غصہ آتا ہے ایک حکومت پہ, ایک رجیم پہ, ایک پاور پہ, تو یہ اپنا غصہ نکالتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ایک پاور یہ ہے کہ یہاں جو چینجز زیادہ تر آئی ہیں مسلسل, وہ بلڈ لیس ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے پھر رجیم چینج ہوتی ہو یہاں پر, ٹھیک ہے. انقلاب جو ہیں موسٹلی بلڈ لیس ہیں, پیسفل ہیں. تھوڑے بہت احتجاج وغیرہ تھے, کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہیں جتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی آبادیوں میں چینج آنے پہ عام طور پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ دو ہماری اسٹرینتھ ہیں, جس سے ایک ہلکی سی امید ہے کہ جب چیزیں نہیں ورک کریں گی تو چینج آف فیس ہی صحیح, چینج آف رجیم ہی صحیح, چینج آف گورنمنٹ ہی صحیح, چینج آف پولیٹیکل پارٹی ہی صحیح, لیکن اس طرح کر کے تھوڑا سا کتھارسس ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی ظاہر بہت دیر تک تو نہیں چلے گی چیزیں, پوائنٹ آف نو ریٹرن کے قریب تو آ چکی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اس کو کراس کر چکے ہیں, لیکن اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پوائنٹ کہاں آئے گا. لیکن بہرحال بہت خطرناک جگہ ہے. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا, ایلیٹس کا ایک یہ رویہ کہ جب وہ چینج کرتے ہیں تو اکثر پیسفل کرتے ہیں. اس میں بہت زیادہ بلڈ لیس نہیں ہوتا, قید کر لیتے ہیں لوگوں کو, ان کو پکڑ لیتے ہیں, ڈرا دیتے ہیں, دھمکا دیتے ہیں, لیکن وہ موسٹ آف دا ٹائم 1 2 3 3 واقعات کے علاوہ پیسفل رہتا ہے. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تیسری اسٹرینتھ ایک اور بھی ہے جو میرے خیال میں ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے, یہ کہ پاکستان کی جو آبادی ہے یہ جس طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اور ابھی بھی اور بھی لوگ باہر جا رہے ہیں. دنیا میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی آبادی نہیں ہے. جاپان میں 40 ہزار ڈالر ماؤں کو دینے کی آفرز ہوتی ہیں کہ آپ بچہ پیدا کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح امریکہ میں جو میڈین ایج ہے, یعنی جو ہاف پاپولیشن کی ایج ہے وہ بھی جو ہے 30 سے اوپر ہے. پاکستان میں 20-22 سال ہے, جو کہ بہترین ہے دنیا میں. تو اس وجہ سے دنیا میں جو ایک پاپولیشن کا کرائسس ہے, یوتھ کا کرائسس ہے, وہ ہم جیسے ممالک ہی حل کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے دنیا میں جہاں جائیں گے پاکستانی ضرور ملے گا. انڈینس, بنگلہ دیش کے لوگ, افغانز اور نائجیریا کے لوگ, یہ لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں ظاہر ہے اپنے اپنے ملکوں کی پاورز ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی آئیڈینٹی بھول بھی جائیں تو لوگ آپ کو بھولنے نہیں دیں گے. تو آپ کی تیسری نسل بھی اگر باہر ہے تو وہ ہے پاکستانی ہی. تو ظاہر ہے یہ آپ کا ایک لانگ آرم ہوتا ہے, آپ کا ایک سافٹ پاور ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کی ایک پاور ہے, اور یہ انڈیا کی بھی بہت بڑی پاور ہے, بلکہ ہم سے کہیں بڑی ہے. ان کے بعد پاکستان کی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑے ملک میں پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہاں لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک پاور ہے. اگر ہم اس کو پاور سمجھ کے اچھے طریقے سے یوز کر لیں تو یہ جو ہماری ایلیٹ ہے, جس کا جو کہ اپنا پاکستان سے کوئی ناطہ نہیں سمجھتے, اگر وہ ذرا سا ریئلائز کریں تو یہ پاور ان کے لیے بھی سرخاب کا پر ہو سکتی ہے. ٹھیک, آخری سوال, اور میری بڑی بری عادت ہے آخری کہہ کر میں آخری سوال نہیں کہہ کرتا, لیکن اس دفعہ میں اپنے آپ سے کمٹ کر رہا ہوں. آخری سوال, ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ پریڈکٹ کیا کر رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں کب تک ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں ختم کب ہو جائے گی تو اس سے آپ کی مراد ہے کہ مطلب مکمل کب ختم ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں, تو انفارچونیٹلی اس کا قریب کوئی چانس نہیں. اس کی 2 وجہیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں, جو کرنے والے ہیں وہ اس کو دہشت گردی سمجھتے ہی نہیں. وہ تو اس کو اپنا ایک فریضہ سمجھ کے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ, سارے نہیں, اچھا, بہت سے لوگ اس کو اپنی اسٹرگل سمجھ کے کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب سوسائٹیز میں جسٹس نہیں ہوتا, سوشل جسٹس نہیں ہوتا, تو پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. نمبر 2 اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب میں بار بات کروں, ایکسٹریمزم کو بڑھنے دیتے ہیں, اس پہ چیک ہی نہیں آپ رکھتے ہیں, جو کہ نہیں رکھ رہے, کیونکہ ہیٹ ہیز اے اکانومی. اچھا, اب اس چیز کو جب تک قابو نہیں کریں گے, ٹیررزم جس کو آپ بات کر رہے ہیں, انتہا پسندی جو ہے, جو وائلنس ہے بیسیکلی, صحیح لفظ اس کے لیے, وائلنس ختم سوسائٹی میں نہیں ہوگا, کیونکہ یہ رویوں میں ہے. بچہ اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا, پڑھ نہیں رہا, نیک نہیں بن رہا, تو اس کی پٹائی کر لیں. یہ ہمارا ہے نا ایک مانا ہوا رویہ. ہاں, اس کو مارا جا سکتا ہے, اس کی پٹائی کی جا سکتی ہے. اچھا,
بیوی اگر آپ کی بات صحیح طرح سے نہیں مان رہی, اس نے نافرمانی کی ہے, تو اس کی بھی آپ پٹائی کر سکتے ہیں. اسی طرح بیوی بھی کر سکتی ہے. نہیں, بیوی نہیں کر سکتی نا. دیکھیں سوسائٹی تو اس کو قبول ہی نہ کرتی. وہ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ بات مذاق کے طور پہ کر لیتے ہیں, یار میں وائف سے بہت ڈرتا ہوں, لیکن بیسیکلی تو وہ بیچاری مظلوم ہے. اچھا, اسی طرح منورٹیز اگر آپ کی مرضی سے نہیں رہ لیں تو ذرا ان کی آپ دیکھیں ویڈیوز کیسے آپ ان کو دبا دیتے ہیں. تو سوسائٹی میں ایک رویہ ہے کہ آپ پاور یوز کریں اپنے بات کو منوانے کے لیے, اس سے وائلنس جنم لیتا ہے. لیکن 20-25 سال پہلے جو ہے ایسا کچھ نہیں تھا. ہم بڑی ٹالرنٹ سوسائٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, 20 سال پہلے تو یہ دہشت گردی ہے, 25-30 سال پہلے اس فارم میں نہیں تھی. تھوڑے بہت رویوں میں پیدا ہونے شروع ہو چکی ہوگی جو بھی تھا, لیکن ایسا ہم نہیں تھے. مطلب چلے 75-76 سال کی ہسٹری دیکھیں. اس کا ایک اثر ہے نا. دیکھیں کالونیلزم کے بعد جب برٹن یہاں سے گیا ہے, آپ ذرا اس نسل کو ذہن میں لے کے کیونکہ آپ کے اور میری ایج کے لوگ تو ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں بہت زیادہ, جو کہ برٹش دور میں جنہوں نے اچھا خاصا گزارا تھا, جنہوں نے 25-30 سال اپنی زندگی کے اس دور میں گزارے تھے, 40 سال گزارے تھے. آپ اور میں اپنے بچپن میں اپنے ٹین ایج میں ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے رویوں میں اور جو اس کے اس پاکستان کی اور ہندوستان کی آزادی کے 20 سال بعد پیدا ہوئے ہیں ایوب خان کے دور کے, ان کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس پوائنٹ پہ غور کریں, بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہمارے رویے مسلسل متشدد ہوئے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں سوشل امبیلنس اور سوشل جسٹس میں بہت نقصان ہوا ہے, بہت غلطیاں ہوئی ہیں, بہت زیادہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریز کا دور بہت اچھا تھا, لیکن وہ بزرگ کیا کہا کرتے تھے, ان کو یہ فیل اتنا زیادہ نہیں تھا کہ یار یہ نا کوئی بہت زیادہ امبیلنس سوسائٹی میں ان کو فیل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, مسائل تھے. ویسے تو برصغیر کے لوگ جو ہیں 1706-7 کے بعد سے, اورنگزیب کی وفات کے بعد سے, میں بات کر رہا ہوں 317 سال پہلے کی بات. 317 سال سے ہم مسلسل, خاص طور پہ یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ڈیسٹیبلائز تھے. کبھی کسی نے آ کے حملہ کر دیا, کبھی کسی نے کر دیا. دہلی کا جو تخت ہے وہ آ کے بنگال میں آ کے بیٹھ گیا. بادشاہ ہے ہندوستان کا, لیکن دہلی کا تخت نہیں حاصل کر سکتا, یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت مسلسل ٹرمیول سے ہم لوگ گزر رہے تھے, مسلسل. تو ہسٹری کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بیلنس نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آگے کرے گا. اچھا, اگر وہ کر لے گا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو کیوس جو ہے کنٹینیو کرے گا. لیکن آخر کار کسی نہ کسی کو آ کے آرڈر پیدا کرنا پڑے گا, یا پھر آپ مکمل طور پہ تباہ ہو جائیں گے. تو وہ جو آرڈر تھا نا جو 47 کے بعد ٹوٹ گیا, اس کو بہتر نہیں ہم کر سکے. ہم اس کو اور تباہی کی طرف لے کے گئے. یعنی پہلے انگریز کی حکومت تھی, وہ یہاں سے لوٹ مار کر کے وہاں چیزیں منتقل کرتا تھا, لیکن ہندوستانیوں کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرتا تھا. پھر یہاں کے جو وڈیرے لینڈ لارڈ جو ہیں, جو اس سے بینیفٹ لیتے تھے, وہ سوسائٹی کے اوپر سوسائٹی کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے. وہ آلموسٹ برابر تھا. اگر کہیں کوئی ظلم ہوا ہے تو سب کو تھوڑے بہت فرق سے وہاں کی پولیس کا ایک جسٹس مل جاتا تھا. لیکن آزادی کے بعد ہم جیسے آگے آئے ہیں تو ہم نے, ہمارا جو ایلیٹ ہے اس کا ظلم بہت بڑا ہے, اس کی بیگانگی عام آدمی سے بہت بڑی ہے. اس نے فرق بہت زیادہ پیدا کیا ہے بیوروکریسی کے ذریعے, ملٹری کے ذریعے, دولت کے ذریعے. وہ ایک نیشن بن گئی, ہم ایک الگ نیشن بن گئے. اب 25 کروڑ لوگوں کے تھوڑے ٹیکس سے بھی ان کی بلینز آف روپیز کی عیاشی ممکن ہے. سو وہ کر رہے ہیں. جی فیصل وڑائچ صاحب بہت شکریہ. پھر بھی آپ کو دوبارہ کبھی تنگ کریں گے. تو یہ تھے جناب فیصل وڑائچ صاحب. مجھے بھی ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ میں اس کو جانتا ہوں, یا میں اس کو ملا ہوا ہوں, میں نے اس سے دیکھا ہوا ہے, میں نے اس کے ساتھ نشست کی ہوئی ہے. تو میری نظر میں فیصل وڑائچ ان لوگوں میں ہے. اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے, اور یہ اسی طرح سے کام جاری رکھیں. اور کسی بھی معاشرے کے لیے میری نظر میں یہ لوگ غنیمت ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر وہ ہوتے ہیں, جس ماحول میں ہوتے ہیں. اور ان سے ہم ایگری کریں نہ کریں, لیکن ان کے خیالات, ان کی سوچ جو پروگریسو ہوتی ہے, ہمیں آگے لے جانے کے لیے ہوتی ہے, اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ حافظ.